السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے میں ساجن اور عید۔ ناول کی رائٹر ہیں شازیہ مصطفیٰ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ میں نے کہہ دیا ہے تمہیں میرے دوست کی بہن کو ٹیوشن پڑھانا ہے۔ میں انکار کب کر رہی ہوں؟ اس نے خفا ہوتے یاسر کو دیکھا۔ لیکن پلیز اگر آپ نے کوئی گڑبڑ مچانے کی کوشش کی نا یاسر بھائی تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اس نے اپنا وائٹ کلف زدہ دوپٹہ اچھی طرح سر پر جمایا۔ مہندی کلر کی کاٹن کی پلین قمیص اور وائٹ شلوار دوپٹہ میں وہ سادگی میں بھی نمایاں لگ رہی تھی۔ کافی دیر سے وہ بیٹھا اس لڑکی کی گفتگو سن رہا تھا جو اس کے سامنے والی ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ ساتھ ہی اس کا دوست یاسر اور اس کی وائف بھی بیٹھی تھی، مگر ان لوگوں نے ابھی تک دانیال کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ یاسر کی یہی سالی ہے جس کا اس نے ذکر کیا تھا۔ لڑکی تم اتنی ناراض کیوں ہو؟ یاسر مسکرایا۔ مجھے نہیں کرنی کسی سے بھی شادی، سن لیں آپ، اور ہاں اپنے دوست کو بھی بتا دیجیے گا، ونیزا نے تیز آواز میں کہا۔ ایک بار دیکھ تو لو، تم اچھا لڑکا ہے۔ اگر آپ کو یہی باتیں کرنی ہے نا تو میں جا رہی ہوں۔ غصے میں بھری وہ اٹھی۔ پورے ریسٹورنٹ میں مدم مدم میوزک میں اس کی آواز وہ بخوبی سن رہا تھا۔ ردا اور یاسر اس کے پیچھے دوڑے جو خاصی تیزی میں تھی۔ اسی وقت یاسر کی نگاہ دانیال پر پڑی۔ اوہ تم بھی ادھر ہی ہو، اس نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ ردا نے ونیزا کو کلائی سے پکڑ کر روک لیا تھا۔ اس نے بھی نخوت زدہ نگاہ ڈیشنگ سے دانیال پر ڈالی جو مسٹرڈ پینٹ پر بلو شرٹ مسٹرڈ ٹائی لگائے آنکھوں میں ذہانت لیے کھڑا تھا۔ اس نے جز بز ہو کر نگاہ جھکا لی۔ خیریت آپ لوگ ادھر کیسے؟ وہ ایسے بولا جیسے انہیں دیکھا ہی نہ تھا۔ بس تھوڑی آؤٹنگ پر لے کر نکلے تھے ونیزا کو۔ پلیز یاسر بھائی پہلے مجھے گھر چھوڑ دیں۔ وہ دانیال کو مسلسل اگنور کر رہی تھی، اس پر بھولے سے بھی نگاہ نہ ڈالی تھی۔ چلتے ہیں، ایک منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤ، ردا نے اسے دبی دبی آواز میں ڈانٹا۔ یاسر اس وقت میں بھی جلدی میں ہوں، تم گھر آ جانا پھر بات ہوگی۔ وہ خود بھی رکنا نہیں چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے یاسر سے ہاتھ ملایا۔ سنو دانیال، ونیزا منا کو ٹیوشن پڑھانے پر ایگری ہے۔ ٹھیک ہے، پھر شام میں امی سے ذکر کر دوں گا، ان سے فیس پوچھ لوں۔ وہ خود مخاطب نہیں کر رہا تھا۔ فیس وغیرہ میں نہیں لوں گی، پہلی بار لب کشائی کی۔ پھر بھی آپ بتا دیں۔ دانیال نے اس بار جان بوجھ کر اس پر نگاہ ڈالی جو پہلی ہی نظر میں اس کے دل پر اٹیک کر گئی تھی۔ اس کی سادگی، ملائمت اور صاف گو انداز متاثر کر گیا تھا۔ بس لوگوں کے رویوں کی ستائی ہوئی تھی اور اس کی برین واشنگ کرنی ضروری تھی۔ آپ یاسر بھائی کے دوست ہیں اسی لیے رعایت کر رہی ہوں، ورنہ فیس میں ضرور لیتی ہوں۔ مہربانی ہے آپ کی، وہ مسکرایا۔ دانیال پھر اجازت لے کر نکل گیا تھا اور ونیزا نے بھی جلدی مچائی تو اسے یاسر اور ردا نے گھر چھوڑا، کیونکہ ایک سالہ ان کی بیٹی اریبہ نے بھی تنگ کیا ہوا تھا۔ ونیزا گزشتہ 2 سالوں میں خاصی چڑچڑی ہو گئی تھی کیونکہ اس کی ردا سے پہلے منگنی ہوئی تھی، لیکن لڑکے والوں کو سادہ سی ونیزا زیادہ پسند نہ تھی۔ پھر بھی منگنی ہو گئی، یہ بھی ابو کی زبردستی سے۔ ایک دن اس کے منگیتر عمیر نے یہ کہہ کر منگنی توڑ دی کہ اسے تو ہمیشہ سے ردا ہی پسند تھی، وہ تو بڑوں کے دباؤ میں آ کر ونیزا سے منگنی کر لی۔ پھر ردا ونیزا کے مقابلے میں خاصی پرکشش تھی، پھر وہ کسی بھی محفل میں جاتی تو اپنے اسٹائل کی وجہ سے خاصی نمایاں ہوتی۔ ونیزا کو زیادہ شوق نہ تھا، وہ کم ہی خود پر توجہ دیتی، میک اپ تک سے دور بھاگتی تھی۔ ردا اسے ڈانٹتی بھی تھی کہ تھوڑا بہت تو اسے بھی آج کے تقاضے اپنانے چاہیے۔ بس پھر اس کی منگنی ٹوٹنے کے بعد ردا کا رشتہ آیا اور یاسر کے اکلوتے ہونے کی وجہ سے اس کی امی کو شادی کی زیادہ جلدی تھی، اسی لیے ونیزا سے پہلے ردا کی شادی کر دی گئی۔ ونیزا کو ہر وقت یہ احساس رہتا کہ وہ کمصورت ہے، اس لیے کبھی کسی کی توجہ کا مرکز نہ رہی ہے۔ بس پھر جو کوئی بھی رشتے والے دیکھنے آتے وہ خوب روتی، مگر پھر جانا بھی پڑتا، صرف امی اور ابو کی وجہ سے۔ آج کل یاسر کی کوشش تھی کہ اس کے دوست دانیال سے اس کا رشتہ ہو جاتا۔ کہو ونیزا پسند آئی؟ یاسر نے پوچھا۔ پسند؟ دانیال نے آہستگی سے کہا، سر صوفے کی پشت سے ٹیک دیا۔ یار بتاؤ نا، یاسر کو بےتابی تھی۔ یار پسند تو وہ پہلی ہی نگاہ میں آ گئی ہے، لیکن یار وہ اتنی خائف ہے ہم امیر لڑکوں سے، وہ فکر مندی سے بولا۔ اس کے ساتھ کیس ہی ایسا ہوا ہے، وہ کہتی ہے نہ خوبصورت مرد سے شادی کروں گی اور نہ امیر گھر میں۔ یار یہ دونوں ہی پرابلم کریٹ کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا کیونکہ دانیال نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ونیزا اس کی پہلی اور آخری پسند ہے اور اس سے ہی شادی کروں گا۔ تم پہلے منا کو ٹیوشن بھیجو اس کے پاس، اس طرح آنا جانا بڑھے گا، پھر ہی وہ تم سب کے متعلق رائے بدلے گی۔ لیکن ابھی تم امی سے ذکر مت کرنا ورنہ وہ پیچھے پڑ جائیں گی۔ پہلے میں اس لڑکی کی سوچوں کو بدلنا چاہتا ہوں، میں ایسا بالکل نہیں ہوں۔ میں نہ یہ سوچتا ہوں خوبصورت لڑکی اور نہ امیر ہو، کیونکہ میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، بس چاہتا ہوں سادہ سی لڑکی ہو جو میرے گھر کو سنبھالے۔ گلیمر زدہ ماحول کی لڑکیاں مجھے ذرا نہیں بھاتی ہیں۔
اگر تم سچے ہو اور پکے ہو تو میں ونیزا سے تمہاری شادی کروا کر رہوں گا۔ یاسر نے مصمم ارادہ کر لیا کہ دونوں کی شادی کروانی ہے۔ نماز کی پکی پابند ہے، سارے کام چھوڑ دیتی ہے اذان کے ساتھ ہی۔ گڈ، یہ تم نے اور اچھی بات بتائی۔ دانیال خوش ہوا کیونکہ وہ خود بھی نماز پڑھتا تھا، یہ سن کر اور خوشی ہوئی تھی۔ اچھا، آج سے منیہ کو بھیجنا ہے نا؟ امی ساتھ جائیں گی؟ تم ابھی چلے جاؤ، دیکھ آنا، اس نے معنی خیزی سے چھیڑا۔ جب اپنی ملکیت ہو جائے گی تو ہر وقت دیکھوں گا، وہ مسکرایا۔ یاسر بھائی بلیک ٹراؤزر پر ریڈ جارجٹ کی شرٹ میں چھوٹی سی منیہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ آہستہ منیہ، گر جاؤ گی۔ دانیال نے اسے ٹوکا جو درد سے اس کے ہی پہلو میں آ کے بیٹھی تھی۔ یاسر بھائی 5 بج گئے ہیں، امی کہہ رہی ہیں کب چلنا ہے، وہ پوچھنے لگی۔ دانیال نے ڈیڈی کی وفات کے بعد سے اس کی پرورش باپ بن کے ہی کی تھی، اس لیے وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ہاں چلو، وہ کھڑا ہوا۔ منیہ اندر نوشابہ بیگم کو بتانے چلی گئی۔ شکر ہے اب سکون ہوگا گھر میں 3 گھنٹے کے لیے۔ حمزہ نے تشکر بھرا سانس بھرا کیونکہ اس نے منیہ کو جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ آ جاؤں گی ابھی، اس نے حمزہ کی چٹکی لی۔ اف چڑیل، اس نے منیہ کے بال بگاڑے۔ یار کیا شروع کر دیا ہے تم نے؟ دانیال نے حمزہ کو ہی سرزنش کی۔ بھائی جان اسے منع کریں، یہ چٹکی بہت لیتی ہے، آپ تنگ کیوں کرتے ہیں؟ وہ منہ چڑھاتی ہوئی بھاگ لی تھی۔ یاسر اور دانیال مسکرانے لگے تھے۔ نوشابہ نے منیہ کو ڈانٹا، وہ حمزہ اور حاشر کو چٹکی بہت لیتی تھی۔ منیہ کو ونیزا بہت پسند آئی تھی، اس کا فرینڈلی انداز، وہ اس کی گرویدہ ہی ہوگی۔ 4 دنوں میں وہ پڑھاتی بھی بہت اچھے انداز میں تھی، پھر سب سے زیادہ سب گھر والے بھی اس سے محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ آپی اتنا زبردست موسم ہو رہا ہے، پکوڑے کب بنائیں گی؟ دانش کو فوراً بے چینی ہو جاتی، جیسے ہی موسم بارش والا ہوتا میں عصر کی نماز پڑھ لوں گی پھر پکاؤں گی۔ وہ منیہ کو میتھ سمجھا رہی تھی، وہ 7ویں کلاس میں پڑھتی تھی، زیادہ کوٹ مغز بھی نہ تھی، اس لیے ونیزا کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ آپ دیکھیے بارش تیز ہو رہی ہے۔ دانش صحن میں کھڑا بارش کو انجوائے کرنے لگا۔ ہائے ونیزا باجی، کتنا زبردست موسم ہو رہا ہے۔ وہ دونوں برآمدے میں رکھی کرسیوں اور میز پر بیٹھی تھیں۔ ونیزا نے نگاہ صحن میں ڈالی جہاں موٹی موٹی بوندیں پڑنا شروع ہو گئی تھیں، اس نے تو کتابیں تک بند کر دی تھیں۔ ٹھیک ہے تم بھی انجوائے کرو، میں نماز پڑھ لوں۔ وہ کھڑی ہو گئی، بنا بچوں کی طرح برآمدے میں لگی گریل میں کھڑی ہو گئی۔ دانش تو اوپر چھت پر چلا گیا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے پکوڑے بنائے، چٹنی بھی بنا لی۔ حیدر صاحب بھی آفس سے جلدی آ گئے تھے۔ ونیزا نے پکوڑے سب کو کھلائے۔ تھوڑی ہی دیر میں پورا صحن بارش سے جلتھل ہو رہا تھا۔ بہت مزیدار بنائے ہیں، منیہ کو پکوڑے پسند آئے تھے۔ ہماری آپی کو بہت کچھ مزیدار بنانا آتا ہے، تم روز ہی کچھ نہ کچھ کھاؤ گی۔ دانش نے چٹنی میں پکوڑا لگایا اور منہ میں رکھ لیا۔ دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو سب ہی چونکے۔ برآمدے میں تخت اور کرسیوں پر وہ سب بیٹھے تھے۔ دانش دیکھو تو کون ہے؟ ماں پارا نے اندر سے آواز لگائی۔ حیدر صاحب اسے روک کر خود کھولنے چلے گئے تھے، دیکھا تو لمبا چوڑا دانیال کھڑا تھا۔ اوہ بیٹا آپ؟ جی، اس نے جھٹ سلام کیا۔ ارے اندر آؤ، بارش دیکھو کتنی زبردست ہو رہی ہے۔ انہوں نے بارش میں بھیگتے دانیال کو اندر بلایا، وہ جھجکتا ہوا اندر آ گیا کیونکہ بارش کی وجہ سے کھڑا ہونا محال تھا۔ 2 دن سے منیہ کو وہی لینے آ رہا تھا، آفس آف ہوتا تھا وہ ساتھ ہی لے جاتا تھا۔ ونیزا نے اسے دیکھا تو وہ فوراً اندر کچن میں چلی گئی۔ کچن بھی برآمدے میں ہی تھا، بآسانی وہاں سے اندر کا حصہ نظر آ رہا تھا۔ بھائی جان زبردست سے پکوڑے بنائے ہیں ونیزا باجی نے۔ مجھے جلدی ہے، اٹھو، کیونکہ بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ دسمبر کی بارش تھی۔ ارے بیٹا چائے وغیرہ تو پی کر جاؤ۔ نہیں اس وقت جلدی میں ہوں۔ وہ کھڑا ہوا، وہ جان بوجھ کر نہیں رکا تھا۔ امی جلدی سے چائے کی ٹرے لے آئی تھی، ونیزا نے بھیجی تھی، مگر دانیال بھی آنا کا پکا تھا، وہ رکا ہی نہیں، چائے بھی چھوڑ دی اور منیہ کو لے کر چلا گیا۔ المینڈ امیر لوگ ہوتے ہی بد دماغ ہیں۔ اس کے جانے کے بعد وہ بڑبڑاتی ہوئی ٹرے واپس کچن میں لے گئی تھی۔ موصوف کو کچھ زیادہ ہی اپنی خوبصورتی اور امیری پر غرور ہے، اسے یہ اپنی توہین ہی محسوس ہوئی تھی۔ دانیال نے نہ پکوڑے کھائے اور نہ چائے پی تھی، ونیزا کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ منیہ کو بارش میں بھیگنے کی وجہ سے سردی سے بخار چڑھ گیا تھا۔ دانیال تو فکر مند ہی ہو گیا تھا، اس کے پاس ہی وہ بیٹھا تھا۔ حاشر اور حمزہ بھی اس کے کمرے میں موجود تھے۔ ایک تو آپ اس کے لاڈ اتنے اٹھاتے ہیں، مجھے جلن ہوتی ہے۔ حمزہ نے کمبل میں دبکی منیہ کو دیکھا جو سو سو کر رہی تھی۔ اکلوتی بہن ہوں آپ تینوں کی، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ سوچو اس وقت جب بھائی کی شادی ہوگی، پھر ان کے بچے ہوں گے، تم پھر ان کی لاڈلی نہیں رہو گی۔ حاشر نے بھی چڑھایا۔ جی نہیں، میں جب بھی اتنی لاڈلی رہوں گی۔ اس نے تائیدی نگاہ دانیال پر ڈالی، اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اور پھر میں نے سوچ لیا ہے کہ بھائی کی شادی ایسی لڑکی سے کروں گی جو مجھے بہت چاہے۔ منیہ نے دانیال کے شانے پر سر رکھا۔ اتنے میں نوشابہ عشاء کی نماز پڑھ کر آئی تھی۔ 4 بچوں پر انہوں نے دم کیا۔ شوہر کے انتقال کے بعد سے وہ بہت ڈرنے لگی تھی، اس لیے ہر وقت ان 4 کو آیتوں کے حصار میں رکھتی تھی۔ کیوں، تم نے لڑکی دیکھ لی ہے؟ نوشابہ نے اس کا بخار ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چیک کیا جو قدرے کم تھا۔
ہاں دیکھ تو لی ہے، لیکن پہلے پرکھ لوں اسے، وہ مدبرانہ انداز میں بولی۔ اچھا بس دادی اماں زیادہ باتیں نہیں کرو، سو جاؤ، دانیال نے بات کاٹی۔ اپنا روب بھی ان تینوں پر رکھا ہوا تھا، لیکن ایسے موضوع سے بچتا ہی تھا ان تینوں کے سامنے۔ بھائی جان ڈر گئے آپ، حاشر نے چھیڑا۔ اچھا بس زیادہ مسخرے پن کی ضرورت نہیں ہے، سو جا کر صبح کالج کے لیے دیر ہوگی، اور حمزہ تمہیں بھی کالج کے لیے، فوراً اٹھو۔ وہ دونوں کو سرزنش کرنے لگا۔ اس کے مزے ہیں، اسکول کی بھی چھٹی، وہ بیمار ہے حمزہ، دانیال نے اس کے چپت لگائی۔ مینا نے منہ چڑھایا، وہ منہ میں بڑبڑاتا چلا گیا تھا۔ حاشر کو بھی نوشابہ نے بھیجا تھا۔ امی، ونیزا باجی سوچ رہی ہوں گی کہ میں کیوں نہیں آ رہی ہوں، میں نے یاسر کو بتا دیا تھا، اس نے بتا دیا ہوگا، دانیال نے کہا۔ اس کے کمرے کے پردے برابر کیے اور ہیٹر آف کیا۔ وہ خاصا محتاط رہتا تھا، گھر کا بھی خیال رکھتا تھا کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ پھر تو ونیزا باجی کو آنا چاہیے تھا، وہ معصومیت سے بولی۔ وہ ٹیچر ہے تمہاری، وہ کیوں آئے گی؟ نوشابہ نے اس کا سر دبایا۔ بھائی جان آپ یاسر بھائی سے کہیے گا کہ ونیزا باجی کو کہہ دیں کہ وہ مجھ سے ملنے ہی آ جائیں، کہو تو میں خود لے آؤں، اس نے روانی میں کہا، حالانکہ اس کا دل خود چاہ رہا تھا وہ کبھی بھی نہیں آئیں گی آپ کے ساتھ۔ وہ استفسار کر بیٹھا، انہیں پتہ نہیں سارے مردوں سے چڑ ہے، وہ تم سے ایسی باتیں کرتی ہیں؟ دانیال حیران ہوا۔ مجھ سے تو نہیں، ایک دن انہیں میں نے ردا بھابی سے کہتے سنا تھا، میں نے بھی سن لیا تھا۔ تم بڑوں کی باتوں پر کم دھیان دیا کرو، امی نے اسے چپ کرایا۔ اس نے دانیال کو نئی سوچوں کا روپ دے دیا تھا۔ وہ ٹریک سوٹ میں باہر لان میں نکل گیا۔ سردی کی وجہ سے سارا ماحول ہی خاموش لگ رہا تھا۔ ذہن ونیزا کو سوچنے لگا جو اتنی خائف تھی۔ جب میں نے منع کر دیا تو کر دیا، کیوں پیچھے پڑتی ہو؟ اس نے ریدا کو ڈانٹ دیا، جو ایک گھنٹے سے اسے مینا کو دیکھنے جانے کے لیے راضی کر رہی تھی، اور وہ مسلسل انکار کر رہی تھی، صرف دانیال کی وجہ سے جس نے اس کی توہین کی تھی۔ دیکھنا اس عید کے بعد تمہیں میں ہی رخصت کرواؤں گی، وہ بھی دانیال احمد کے ساتھ۔ ریدا، تم اور یاسر بھائی جو سوچ رہے ہو وہ بالکل نہیں ہوگا، اور میں کسی بھی خوبصورت اور امیر آدمی سے شادی نہیں کروں گی، وہ دو ٹوک بولی۔ تم کیا خوبصورتی میں کم ہو، ہر کام میں طاق ہو، صوم و صلات کی پابند ہو، اور کیا چاہیے کسی کو؟ تم بھول رہی ہو پہلے بھی تو میری منگنی ہوئی تھی، اس وجہ سے ٹوٹی کہ میں تمہاری طرح اچھی نہیں ہوں، فیشن کا پتہ نہیں ہے مجھے، سادہ سی دقیانوسی سے کہہ کر منگنی توڑی تھی، یاد ہے؟ وہ بھی تو دانیال احمد کی طرح امیر تھا، ضروری نہیں ہے کہ دانیال بھائی بھی ایسے ہوں، وہ اسے سمجھانے لگی۔ دیکھو ردا، تم مجھے قائل نہیں کر سکتی ہو، جب میں نے منع کر دیا تو کیوں پیچھے پڑ گئی ہو؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ کیا اسی طرح زندگی گزارو گی؟ امی اور ابو کو تمہاری رات دن فکر ہے، ان کی جانب بھی دیکھو، میں نے پہلے بھی انہی کا خیال کر کے منگنی پر رضامندی دے دی تھی، کتنی شرمندگی ہوتی ہے مجھے خاندان والوں سے سامنا کرتے ہوئے، ایک ہی بات کہ منگنی کیوں ٹوٹی۔ اس کی گنہری پلکوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ بیڈ پر گھٹنے سکیڑے بیٹھی تھی، اس کا دل تو بہت ہی خراب ہوا تھا، سارے مردوں سے چڑھنے لگی تھی۔ تمہاری نرالی منگنی نہیں ٹوٹی ہے، یہ دستور پرانا ہے، وہ تمہارے قابل ہی نہیں تھا، پھر کیوں افسوس کرتی رہتی ہو؟ ردا کو بھی غصہ آ گیا۔ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، تم میرے دل سے پوچھو کیا کیا جھیل رہا ہے۔ اس نے دوپٹے کے کونے سے آنسو پونچھے۔ ردا لب بھینچ کر رہ گئی، اس کے دلائل کے آگے تو وہ خود لاجواب ہو جاتی تھی۔ اچھا تم صرف مینا کی خاطر ہی چلو، وہ بیمار ہے۔ قدرے توقف کے بعد پھر بولی لہجے کو نرم بنا کر، میں چل لوں گی، مگر وہ یاسر بھائی کے دوست بھی ہوں گے، تمہیں اس سے کیا؟ مجھے غصہ آ رہا ہے ان پر، میری توہین کر کر گئے تھے۔ ونیزا تم کیا الٹا سیدھا سوچتی رہتی ہو، وہ جلدی میں ہوں گے اس لیے نہیں کھایا پیا، اس نے سر ہی پیٹ لیا۔ تم بھی ان کی سائڈ لو، اور یاسر بھائی کی تو پوری کوشش ہے کہ میرا ابھی نکاح پڑھوا دے دانیال احمد سے، اللہ کرے یہ ہو جائے، آمین۔ ردا نے خلوص دل سے کہا تو ونیزا نے اس کے دپ لگائی، وہ مسکراتی ہوئی بھاگ لی۔ دونوں تیار ہو کر جانے کے لیے نکل رہی تھی۔ ونیزا نے بلو پرنٹڈ کاٹن کا دوپٹہ، قمیص پر کنٹراسٹ شلوار پہنی تھی، لمبے دراز بالوں کو جوڑے کی طرح باندھ کر کیچر لگا لیا تھا۔ ردا نے بہت کہا لائٹ سی لپسٹک ہی لگا لے، اس نے ڈانٹ دیا۔ وہاں وہ جس وقت پہنچی 6 بج چکے تھے، مغرب کی اذان راستے میں ہی ہو گئی تھی۔ نوشابہ ان دونوں کو مینا کے کمرے میں لے گئی تھی۔ مینا کا تو خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، مجھے پتہ تھا آپ ضرور آئیں گی، بھائی جان سے میں شرط جیت گئی، وہ ونیزا کے ہاتھ پکڑ کر مسرت سے چیخی۔ ونیزا چیم گئی۔ آنٹی ونیزا کو مغرب کی نماز پڑھنی ہے، ردا نے ہی کہا، کیونکہ وہ جھجک کی وجہ سے بولے گی نہیں اور گھر جا کر اسے خوب سنائے گی۔ نوشابہ نماز کے لیے اسے لے گئی تھی۔ بڑے سے ہال کمرے میں جدید طرز کا فرنیچر، شیشے کی مانند چمکتا فرش، بڑے بڑے 4 فانوس روشنی بکھیر رہے تھے، کارپیٹ درمیان میں پڑا تھا، وہ غور سے دیکھ رہی تھی۔ اے حسین پری، کیا نام ہے تمہارا؟ حاشر اپنی شوخ طبیعت کی وجہ سے اسے چھیڑے بنا نہ رہ سکا، جو ریلنگ پر پھسلتا ہوا آ رہا تھا۔ حاشر بدتمیزی نہیں، نوشابہ نے تنبیہ کی۔ اوہ، یعنی آپ ونیزا حیدر ہیں، یعنی مینا کی ٹیچر؟ بھیا آپ کا ذکر ہمارے گھر میں کثرت سے ہوتا ہے۔ ارے کثرت سے نہیں، رغبت سے ہوتا ہے۔ حمزہ بھی آ گیا۔ اب وہ دونوں گلے میں بائیں ڈالے کھڑے تھے۔ نوشابہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ڈانٹ رہی تھی، ونیزا شرم سے نگاہ نہیں ملا پا رہی تھی۔ یار مینا سے جو سنا ویسے ہی پایا، حمزہ نے اب اس کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ نوشابہ ونیزا کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ان دونوں نے کہکا لگایا۔ ونیزا کا تو غصے کے مارے
برا حال تھا، لحاظ کر دیا ورنہ خوب سنا سکتی تھی۔ بدتمیز ہے دونوں، وہ دوسرے دن رضا پر گرم ہو رہی تھی۔ بدتمیز نہیں ہے، بس شرارتی ہے، وہ سمجھا رہی تھی۔ زیادہ ہی سر چڑھایا ہوا ہے دونوں کو، زیادہ بک بک کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بدستور روٹیاں بنانے میں مصروف تھی۔ رضا کچن سے نکل کر اریبہ کو دیکھنے چلی گئی۔ آج اسے گھر جانا تھا۔ یاسر کا دن میں ہی فون آ گیا تھا۔ یاسر کے آتے ہی اس نے کھانا لگا دیا تھا۔ ونیزا نے کچن سمیٹا، اس کے بعد ہی وہ نماز پڑھتی تھی۔ بھائی ونیزا، تم تو آنٹی کو بھی بہت پسند آئی ہو۔ پلیز یاسر بھائی بس کریں، اتنے بدتمیز ان کے بھائی ہیں، وہ غصے سے بولی۔ حاشر اور حمزہ، ارے نہیں، بس شوق طبیعت کے ہیں، مجھے نہیں پسند یہ سب۔ وہ چیئر پر بھری بیٹھی تھی۔ یاسر نے مزید گفتگو ترک کی اور امی اور ابو سے اجازت لے کر چلا گیا تھا۔ دوسرے دن شام میں منیہ اپنے دونوں شرارتی بھائیوں کے ساتھ آئی تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے نخوت سے منہ پھیر لیا۔ میں نے کہا ہمیں بھی اندر آنے کی اجازت ہے۔ حاشر وائٹ کرتا شلوار میں اپنی شوخ طبیعت سمیت کھڑا تھا۔ آؤ بیٹا اندر آؤ۔ امی نے آداب میزبانی نبھائے۔ ونیزا اندر چلی گئی۔ منیہ اس کے پیچھے ہی دوڑی۔ نوشابہ ان کے ساتھ آئی تھی۔ اب ونیزا کو خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ بیٹا کل ان دونوں نے تم سے بدتمیزی کی تھی، رات کو دانیال نے خوب ڈانٹا ہے، وہ بولی۔ سوری ونیزا مس، حمزہ نے سر جھکا لیا تھا۔ جی وہ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ونیزا سمجھ گئی ضرور یاسر نے ہی دانیال سے کہا ہوگا جب بھی وہ دونوں کل لے کر آئی تھی۔ نہیں تو پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں۔ حاشر تو کھڑا ہی ہو گیا۔ بیٹا تم کیا کرتے ہو؟ ماں بیگم کو الگ شرمندگی ہونے لگی کہ وہ خود بیٹوں کو لے کر آئی تھی۔ آنٹی ہم اپنی اکلوتی بہن کی اتنی پیاری مس کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ ونیزا کے شہابی چہرے کو دیکھنے لگا جو اس سے ہی گور رہی تھی۔ یہ دونوں ویسے ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرتے ہیں، بس آپ اچھی لگیں تو چھیڑ دیا۔ منیہ کو بھی اپنے بھائیوں کی شرمندہ صورت پر ترس آ رہا تھا۔ اوکے میں نے معاف کیا، ونیزا نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوہ تھینک یو۔ حاشر ونیزا کی طرف بڑھا تو حمزہ نے اس کی پشت پر مکہ جھڑ دیا۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ یار تمیز سے، آخر کو تم سے 2 سال بڑا ہوں، حاشر نے خفگی سے کہا، اور میں آپ دونوں سے۔ ونیزا کو ایک دم ہی شوق سے یہ دونوں بھائی اچھے لگے۔ کیا؟ بیک وقت ہم آواز ہو کر بولے۔ کل سے میں بھی ٹیوشن پڑھنے آؤں گا، حمزہ نے جھٹ کہا۔ نوشابہ کو امی اندر لے گئی تھی۔ وہ چاروں باتوں میں لگ گئے تھے، حالانکہ وہ ہر ایک سے جلد فری نہ ہوتی تھی۔ سوری میں لڑکوں کو نہیں پڑھاتی ہوں، اس نے صاف جواب دیا۔ مس ونیزا کچھ تو خیال کریں ہم پر، حمزہ نے دہائی دی۔ میں سمجھ گیا یہ یوں منع کر رہی ہیں کہ کہیں ہمارے بھائی جان کبھی پڑھنے کو نہ کہہ دیں۔ شروع کر دی آپ دونوں نے پھر بدتمیزی، اس نے تیکھے ستون اٹھائے۔ دیکھیے ہم آپ سے پہلی ہی بار فری ہو گئے ہیں اور ہم نے آپ کو اپنی بہن بنا لیا ہے، حاشر بولا۔ اوہ کیا کرتے ہو، بہن نہیں بناتے، حمزہ نے سرگوشی میں کہا۔ جو ونیزا نے نہیں سنا وہ کچن میں چلی گئی تھی ان سب کے لیے ناشتہ وغیرہ کا انتظام کرنے۔ ویسے مزاج کی اتنی بری تو نہیں ہے جو نقشہ یاسر بھائی نے کھینچا تھا، حاشر نے کہا، کیونکہ کل ہی تو اس نے دانیال اور اس کی گفتگو سنی تھی۔ آنٹی کو کیسی لگی ونیزا؟ یاسر اس کے آفس میں بیٹھا تھا، آج اس کا کام جلدی ہو گیا تھا تو دانیال کے آفس آ گیا تھا۔ امی کو تو اچھی لگی ہیں اور وہ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ میں جب بھی کہوں گا وہ پروپوزل لے کر جائیں گی تمہارے اور رضا بھابھی کے ساتھ۔ پھر یار دیر کس بات کی ہے؟ یاسر تو خوش ہو گیا، لیکن وہ مجھ سے شادی پر ایگری کب ہوگی؟ اور اگر اس نے انکار کیا تو یہ میری انسلٹ ہوگی، یعنی تم تو اس لڑکی سے 4 ہاتھ آگے نکلے۔ یاسر نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا۔ ظاہر ہے وہ تو ہوں گا میں، آخر مجھ میں ایسی کیا خامی ہے جو فضول بنیاد بنا کر وہ انکار کر رہی ہے؟ دانیال کو ونیزا کی سوچوں پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہوا ہی ایسا ہے، اب ہم کسی کے متعلق تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی اس کی نیچر کا ہوں گا۔ یاسر سادگی ہی مجھے اٹریکٹ کرتی ہے، ورنہ میرے لیے لڑکیوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ یہی تو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ وہ بلیک ٹراؤزر کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ گھسائے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ونیزا کو وہ کسی طور کھونا نہیں چاہتا تھا، پہلی لڑکی تھی جو اسے بھائی تھی۔ تم آنٹی کو پروپوزل لے کر بھیج دو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ نہیں یاسر، میں اسے زبردستی رشتہ نہیں جوڑوں گا، پہلے میں اس سے خود کو مناؤں گا، پھر ہی میں کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ اسے بھی ضد ہو گئی تھی اور وہ زمانے کی ستائی ہوئی ونیزا کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، اسے اس کے دل کی آمادگی اور رضامندی سے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایسے تو ناممکن ہے۔ یاسر تفکر زدہ گویا ہوا۔ اس کا بھی میں نے خیال رکھا ہے، وہ مسکرایا۔ یعنی کیا کرو گے؟ وہ حیران ہوا۔ میری ملاقات کسی بھی طرح پہلے ونیزا سے کروا دو، پھر ہی میں بات آگے چلاؤں گا۔ ملاقات؟ یاسر پرسوچ انداز میں بولا۔ یہ میرے گھر میں ہی ممکن ہے، جلدی کرو، تم کل کا دن رکھ لو، کل سنڈے ہے، میں فری ہوں۔ اس نے یاسر کو دیکھا جو جانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ یار تم اس کی بالکل نہیں سننا، کرنا اپنی ہی، تم فکر نہ کرو، کروں گا اپنی ہی۔ اگر زیادہ واویلا اس نے مچایا تو منگنی کے بجائے نکاح پڑھوا لوں گا، دانیال شوخی سے گویا ہوا۔ میری تو دعا ہے کہ اس عید پر تم دونوں ایک ہو چکے ہو، اس کے بعد 3۔ چل بکواس نہ کر، وہ جیم گیا۔ دانیال سادگی کے پیکر ونیزا کو آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا، جس کی آنکھوں تک میں بھی خفگی تھی۔ نرم و نازک سی وہ تو کسی کے بھی دل کی مکین ہو سکتی تھی۔ بہت بدقسمت تھے مسٹر، تم جو کوئی بھی تھے، جو اتنے خوبصورت پیکر کو ٹھکرا دیا۔
ردا نے اسے اپنی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے بلا لیا تھا۔ دانش اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، ورنہ وہ ردا کے گھر بھی کم ہی آتی تھی۔ صرف ایک ہی ساس تھی، سسرال میں زیادہ افراد نہ تھے، پھر بھی ونیزا اس کی ساس سے ڈرتی تھی، جن کا ہر بار یہی سوال ہوتا، ارے کہیں سے کوئی رشتہ آیا؟ ونیزا جل کر رہ جاتی۔ بزرگ ہونے کی وجہ سے وہ لحاظ کرتی تھی، ورنہ اسے ہمیشہ غصہ ہی آتا تھا۔ یہ نہیں کہ اسے شادی کا شوق تھا، بس لوگوں کی باتوں سے کوفت ہوتی تھی، جنہیں ہر وقت اس کی شادی کی فکر ہوتی تھی۔ اتنی سردی میں تمہیں کپڑے دھونے کی کیا ضرورت تھی؟ ونیزا کپڑوں کی تہہ لگا رہی تھی، ساتھ ساتھ ردا کو بھی سرزنش کر رہی تھی۔ جمع ہو گئے تھے، یوں دھونے پڑے ہیں۔ وہ اریبہ کو اٹھا کر سلانے لگی۔ یاسر بھی گھر آ گیا تھا، اس کے ساتھ دانیال بھی تھا۔ ونیزا کا حلق تک کڑوا ہو گیا، دونوں کی نگاہیں ٹکرائی تھی۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے چلا گیا تھا۔ ونیزا ذرا زبردست سی چائے بناؤ۔ اس نے کپڑے چھوڑے اور کچن میں چلی گئی۔ ردا نے کباب تلے نمکو تھی، وہ پلیٹ میں نکالی۔ یاسر بھائی چائے تیار ہے، اس نے دروازے سے ہی آنکھ لگائی۔ اندر لے آؤ، وہ جان بوجھ کر اسے بلانے لگا۔ ونیزا منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی، سر پر اچھی طرح اپنا پنک کاٹن کا دوپٹہ جما کر ٹرے اٹھائے اندر آ گئی تھی۔ دانیال نے پہلو بدلا، وائٹ کلف لگے کرتا شلوار میں وجیح و شکیل لگ رہا تھا۔ السلام علیکم، دانیال نے ہی سلام کر کے شرمندہ کیا۔ ونیزا نے سر کے اشارے سے جواب دیا اور ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھ کر بھاگ لی۔ دل نے ہی اچانک عجیب انداز میں دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ یار یہاں کیسے بات کروں گا؟ دیکھا نہیں تم نے؟ ذرا بھی میری جانب نہیں دیکھا۔ دانیال پریشان ہو گیا۔ تم اطمینان رکھو، میں کروا دوں گا۔ اس نے نمکوں کی پلیٹ آگے کی۔ کچھ ہی دیر میں ونیزا کو گھر جانے کی لگ گئی۔ وہ مزید دانیال کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن یاسر اسے بلانے آ گیا۔ ونیزا، دانیال تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ جی؟ وہ تو حیران رہ گئی۔ ہاں آؤ جلدی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ ونیزا تو شرم سے سرخ ہو گئی۔ ایسی بے تکلفی کب تھی کہ وہ اور دانیال آمنے سامنے بات کریں؟ گھبراہٹ سے دل دھک دھک کرنے لگا۔ دانیال تم بات کرو۔ وہ ونیزا کو چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ ونیزا بھی جانے لگی تو دانیال راہ میں حائل ہو گیا۔ اس کا تو غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔ دیکھیے، آپ کا اور میرا ایسا تعلق نہیں ہے کہ آپ زبردستی کریں، نخوت سے گویا ہوئی۔ تعلق ہی تو بنانا چاہ رہا ہوں۔ وہ سائڈ پر ہوا۔ جواب آپ کو ملا نہیں یاسر بھائی کے ذریعے؟ اس نے دانت پیسے۔ ملا تھا، لیکن یہ فضول ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہی کہ آپ امیر ہیں، وہ جھٹ بولی۔ ونیزا، آپ مجھے اچھی لگی ہیں اور پہلی ہی نظر میں میری پسند ہمیشہ آپ ہی رہیں گی، وہ زور دے کر بولا۔ لیکن میری پسند آپ نہیں ہیں، اس نے نگاہ چرائی۔ ونیزا، آپ مجھے ضد پر مجبور کر رہی ہیں، محض اتنی فضول سی وجہ کے لیے مجھے ریجیکٹ کر رہی ہیں کہ میں امیر ہوں۔ اس نے خوبصورت کا لفظ ادا نہ کیا، کیونکہ ونیزا اسے سب سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ ضد پر مجبور آپ کر رہے ہیں، وہ چیخی۔ پھر ٹھیک ہے، میں آپ کے گھر اپنا پروپوزل بھیج رہا ہوں، مجھے یقین ہے آپ کے والدین قبول کر لیں گے۔ میری مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس نے دانیال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور میری ضد کے آگے آپ کی رضامندی ضروری ہے۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے کمرے سے ہی نکل گیا۔ ونیزا اپنا دل پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یاسر اور ردا سے خوب ناراض ہوئی اور دانش کو بلا کر گھر چلی گئی۔ بنا کے ایگزامز ہو رہے تھے، وہ بڑی تندیس سے پڑھائی میں مصروف تھی۔ حاشر اور حمزہ اکثر آتے رہتے تھے، ان کی دانش سے بھی دوستی ہو گئی تھی، اس لیے محفل زیادہ دیر جمی رہتی تھی۔ نوشابہ بھی چکر لگا لیتی تھی۔ ونیزا باجی، میرا جس دن لاسٹ پیپر ہوگا ہم سب آئس کریم کھانے چلیں گے، اس نے خوش ہو کر کہا۔ تمہیں گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے؟ بہت، اتنا کہ اگر میں بھائی جان سے رات کے 3 بجے کہہ دوں کہ آئس کریم کھانی ہے تو وہ فوراً لے چلیں گے، وہ فخریہ لہجے میں بتانے لگی۔ اتنی رات کو بھی آئس کریم مل جاتی ہے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ میرے بھائی جان تو کہیں سے بھی میرے لیے تلاش کر لیتے ہیں، ویسے بری بات ہے، اتنی رات کو تو ان کو تنگ مت کیا کرو۔ چلیے آپ کہتی ہیں تو نہیں کروں گی، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے خود ونیزا اتنی پسند آئی تھی کہ اس کی تو خواہش تھی کہ جلدی سے دانیال سے اس کی شادی ہو جائے، اور پھر ہوا بھی یہی۔ مینا کے مڈ ٹرم ختم ہوئے، نوشابہ دانیال کا پروپوزل لے آئیں۔ ونیزا نے صاف انکار کر دیا تھا۔ یاسر اور ردا بہت سمجھا چکے تھے، مگر اس کی یہی رٹ کہ اسے شادی دانیال سے نہیں کرنی ہے۔ آخر کب تک میرا دل دکھاتی رہو گی؟ امی تو ایک دم غصے میں ہی آ گئی۔ امی 2 سال پہلے بھی تو آپ سب کا خیال کر کے رضامندی دی تھی، وہ روحانسی ہو گئی۔ کتنے چاہ اور محبت سے نوشابہ دانیال کا رشتہ لے کر آئی ہیں، امی نے میری جانب سے منع کر دیں، اس کی تو ایک ہی ضد تھی، ناشکری نہ بنو، اتنا اچھا رشتہ آیا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ اتنا اچھا رشتہ ہے؟ کل کو اگر ان کے خاندان والوں نے تانے دیے کہ کیسی بیکورڈ لڑکی سے شادی کر کے لے آئے ہیں، تمہارے دماغ کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ وہ تھک ہار کر کمرے سے ہی چلی گئی تھی۔ ونیزا نے رونا ہی شروع کر دیا۔ آخر اس پر یہ آزمائش کی گھڑی کیوں آتی ہے؟ اس نے جھٹ دل کو ڈانٹا اور جائے نماز بچھا کر 2 رکعت نفل پڑھے۔ جب بھی دل اداس ہوتا، رات کی درمیانی شب میں رو رو کر اپنے لیے دعا کرتی، اس سے کیسا گناہ جانے انجانے میں سرزد ہوا ہے کہ اوپر والے کے ہاں اس کی معافی نہیں۔ میرے مالک، مجھے معاف کر دے، میں کس سے کہوں، آخر کوئی کیوں نہیں سمجھتا؟ وہ رو رو کر دعا مانگ رہی تھی۔ میرے اللہ، میرا دل اتنا ڈر چکا ہے کہ میں اچھے لوگوں پر بھی شک کر بیٹھی ہوں، میں اپنے ماں باپ کا دل دکھا رہی ہوں
کیا کروں میں؟ میرے اللہ مجھے صحیح فیصلے پر پہنچا دے، میرے حق میں بہتر کر دے، میرے دل کو سکون دے دے، قرار دے دے۔ پوری رات اس نے رو رو کر گزار دی۔ صبح اٹھی تو امی اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ ابو سے ایک جھجک تھی، لیکن ان کے چہرے پر ہمیشہ اپنے لیے شرمندگی اور فکر ہی دیکھی۔ انہوں نے زبردستی اس کی منگنی کر دی تھی۔ اس دن کے بعد سے ونیزا سے نظریں نہیں ملا پاتے تھے۔ کاش ابو بس ایک بار آپ مجھ سے کہہ دیں، میں نے غلط کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور واپس کمرے میں چلی گئی۔ آخر وہ کیا کرے، سبھی ناراض تھے، صرف اس کی وجہ سے۔ کیا وہ سب کی خوشی کے لیے خود کو قربان کر دے؟ وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ میں ونیزا باجی سے خود بات کروں گی۔ منا کو ونیزا کے انکار کی خبر ہوئی تو وہ کھڑی ہو گئی۔ بڑی بھی بیٹھو آرام سے۔ حمزہ نے اسے پکڑ کر بٹھایا۔ اتنے خوبصورت سے ہمارے بھائی جان ہیں، پھر کیوں ونیزا باجی انکار کر رہی ہیں؟ انہیں ان کے خوبصورت ہونے پر اعتراض ہے۔ حاشر نے کاؤچ پر ٹانگیں پھیلائیں۔ تینوں بہن بھائی گفتگو میں لگے ہوئے تھے، جبکہ دانیال ٹانگ پر ٹانگ جمائے کسی فائل کی برگردانی میں مصروف تھا۔ آئی گلاسز ناک پر ٹکا ہوا تھا۔ وہ خود بھی تو اتنی پیاری ہیں۔ منا کو ونیزا کی نمکین سے تمکینہ چہرے پر پیار آتا تھا، کسی بھی بناوٹ و تسنہ سے پاک تھا۔ تم لوگوں کو سونا نہیں ہے جو اتنی فرصت سے بیٹھے ہو؟ دانیال نے فائل بند کی، گلاسز اتار کر اپنے نائٹ ڈریس کی پاکٹ میں رکھے۔ بھائی جان آپ کو غصہ نہیں آ رہا؟ ونیزا باجی نے آپ سے شادی کرنے سے منع کر دیا ہے۔ غصہ نہیں تو؟ مبہم سی مسکراہٹ لیے منا کی معصوم صورت کو دیکھا جو اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایسے کیسے وہ انکار کر سکتی ہیں؟ ہم ان سے ہاں کروا کر رہیں گے، حمزہ نے جوشیلے انداز میں کہا۔ حاشر نے اسے دب لگا کر بٹھا دیا۔ زبردستی تو نہیں کر سکتے نا ہم؟ اچھا چلو تم لوگ اپنے اپنے کمروں میں جاؤ، امی آ گئی نا تو ڈانٹ پڑے گی۔ دانیال حکم دیتا ہوا خود بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ ان تینوں نے بھی تقلید کی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا اور جان بوجھ کر ونیزا کو سوچنے لگا، جو آہستہ آہستہ اپنی سادگی سے اپنی جگہ بناتی چلی گئی تھی اور دل اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھا۔ ونیزا حیدر، تم نے مجھے چیلنج کیا اور میرا دل پہلی بار کسی پر آیا ہے اور اپنا آئیڈیل مجھے ملا ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ وہ مسکرا دیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ یاسر سے ہی کہے گا کہ وہ کوئی چکر چلائے۔ صبح وہ دیر تک سوتا رہا، مگر حمزہ نے شور مچا کر اٹھا دیا۔ یار کیا بدتمیزی ہے، وہ جھنجھلایا ہوا بولا۔ آج میں نے اٹھایا تو کیسے غصے سے بولے ہیں، کل کو جب ونیزا بھابھی اٹھائیں گی تو مسکراتے رہیں گے۔ اتنی صبح یہ بکواس کس لیے؟ وہ سنجیدہ تھا۔ حمزہ کی بات کا پھر بھی اثر نہ ہوا۔ بھائی جان 11 سے اوپر ہو گئے ہیں۔ نہیں کیا؟ وہ حیرانگی سے چیخا۔ رات کو ان کے خیالوں میں رہیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ اچھا فضول بات نہیں۔ وہ گاؤن پہن کر بیڈ سے اٹھا، سر بوجھل سا ہو رہا تھا۔ واقعی پوری رات ونیزا کو ہی سوچتا رہا تھا۔ سب سے اہم خبر تو سن لیں، پہلے یہ بتاؤ تم کالج کیوں نہیں گئے؟ دانیال ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دیکھ کر بالوں میں برش چلانے لگا۔ گیا تھا، لیکن کچھ اسٹرائک وغیرہ تھی، واپس آ گیا۔ آپ جلدی سے تیار ہو کر چلیے، آپ کی چہیتی منا احمد ونیزا حیدر کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ کیا؟ وہ جھٹکے سے گھوما۔ اسکول بھی نہیں گئی، ضد کر کے ڈرائیور کے ساتھ گئی ہیں ونیزا حیدر سے آپ کے سلسلے میں بات کرنے۔ او مائی گاڈ، واقعی یہ لڑکی نہ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ وہ جلدی سے باتھ روم میں گھس گیا تاکہ منا کو جا کر لے آئے۔ پلیز ونیزا باجی آپ انکار نہیں کریں، وہ اتنی صبح آ گئی تھی۔ ایک تو وہ سبھی حیران تھے، ونیزا تو تذبذب کا شکار تھی۔ منا تم ابھی بچی ہو۔ میں بچی نہیں ہوں، بتائیے آپ بھائی جان سے شادی کے لیے تیار ہیں؟ اس وقت چھوٹی سی منا اتنی بڑی بات کتنی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر ٹھیک ہے، آج کے بعد میری آپ کی دوستی ختم، اور نہ میں کبھی آپ کے پاس پڑھنے آؤں گی۔ وہ آندھی طوفان کی طرح برآمدے سے نکلی۔ منا بات تو سنو۔ ونیزا پیچھے بھاگی۔ حیدر صاحب اور ماپارا تعصب بھری نگاہوں سے دیکھتے رہ گئے تھے۔ ونیزا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل ہی نہیں مان رہا تھا اتنا بڑا فیصلہ اور زندگی بھر کے لیے۔ اگر کبھی دانیال نے اپنی رائے بدل لی اور اس کی سماعتوں نے یہ سنا کہ وہ تو دانیال کے قابل ہی نہیں، نہ شکل نہ مینرز، پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ، کیا کرے گی؟ بہت برا کر رہی ہو بیٹا تم، حیدر صاحب نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ ونیزا نے اسی وقت نگاہ اٹھائی۔ ایک معصوم بچی کتنی محبت سے تمہیں منانے آئی اور تم نے یہ صلہ دیا؟ امی بھی اسے سنانے لگیں۔ ونیزا لب کاٹتی اندر چلی گئی۔ خوب روئی، اتنے لوگوں کا دل دکھا رہی تھی، محض اس لیے کہ اس کے ساتھ پھر برا نہ ہو۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دانش اندر آ گیا۔ بھجو، منا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کیا؟ وہ وحشت زدہ سی چیخی۔ یہاں سے وہ جب گئی تھی اکیلی تھی، وہ تو ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ گئی۔ امی الگ مضطرب سی کھڑی تھیں، ابو پہلے ہی چلے گئے تھے، اب اسے نئی فکر و پریشانی تھی۔ ڈرائیور کو اس نے بھیج دیا تھا، وہ خود اکیلی بھاگی تھی۔ او نو، ونیزا کو تو فکر اور شرمندگی سے رونا آ گیا۔ وہ تو اس کے لیے آئی تھی، اور یہ کیا اندرناک خبر سنی کہ منا کا ایکسیڈنٹ۔ تقریباً 1 بج رہا تھا کہ یاسر نے آ کر اطلاع دی تھی، منا کا ایک موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، سر اور کمر پر چوٹیں آئی ہیں۔
یاسر بھائی میں تو، ونیزا نے جواب میں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ خود کو مجرم سمجھ رہی تھی، اسی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ اچھا بس رو تو نہیں، دعا کرو کہ اسے ہوش آ جائے۔ وہ آہ بھرنے لگا۔ دانیال کی جان ہے اس میں تو۔ یاسر بھائی وہ مجھ سے بات کرنے آئی تھی، اس نے سر جھکا لیا۔ ونیزا کم از کم محبت کرنے والوں کو تو پرکھنے میں شک سے مت گزرو۔ مینا تم سے بہت محبت کرتی ہے اور تم اس بچی کی خاطر مان جاتی۔ میں کیا کروں، میرے ساتھ ہر دفعہ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں تو کسی کے متعلق برا نہیں چاہتی، پھر میرے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ وہ خود کو لعنت ملامت کرنے لگی تھی۔ ونیزا جو سچے جذبوں اور دل کے ساتھ آپ کے پاس آئے، اسے کبھی ٹھکرانا نہیں چاہیے، یہ ناشکری ہوتی ہے۔ وہ اسے یہ کہہ کر جا چکا تھا۔ ونیزا نے حسرت بھری نگاہوں سے باہر کی جانب دیکھا۔ امی نے تو اس سے بات ہی کرنی چھوڑ دی تھی۔ مینا سب کی دعاؤں سے ہوش میں آ گئی تھی۔ دانیال اور نوشابہ کی حالت تو ابتر ہو گئی تھی۔ دانیال نے تشکر بھرا سانس بھرا، جھٹ جا کر شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے۔ حاشر اور حمزہ اپنی معصوم سی بہن کو پٹیوں میں لپٹا دیکھ رہے تھے۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ دانیال نے اس کے رخسار پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اس نے سر ہلا کر بتایا۔ سرخ و سفید سی مینا چند گھنٹوں میں زرد سی ہو گئی تھی۔ دانیال کئی لمحے اسے بغور دیکھتا رہا۔ مینا نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ سب ہی گھبرا گئے۔ ڈاکٹر نے اسے خطرے سے باہر کہا تھا، لیکن دانیال فکر مندی سے اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ مینا میری بچی کیوں روتی ہے؟ نوشابہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مینا گڑیا کم آن جان، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ دانیال نے اس کے نرم و نازک سے ہاتھ شفقت و محبت سے پکڑے۔ بھائی جان، ونیزا باجی آپ سے شادی نہیں کرے گی، وہ معصومیت سے روتے روتے بولی۔ ارے اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تمہارا بھائی تمہاری خوشی کے لیے کسی بھی لڑکی سے شادی کر لے گا۔ دانیال نے پرسکون سانس بھرا۔ حاشر اور حمزہ الگ گمسم تھے، تینوں اسے کئی گھنٹوں سے بہلا رہے تھے۔ نہیں، آپ کی شادی انہی سے ہونی چاہیے، وہ میری پسندیدہ ٹیچر ہیں۔ وہ مچل ہی گئی۔ مینا ہم کوئی اور لڑکی دیکھیں گے، نوشابہ نے اسے تسلی دی۔ نہیں، ونیزا باجی سے ہوگی، انہیں بلائیے نا، وہ مجھے دیکھنے کیوں نہیں آئیں؟ وہ بکھری بکھری جا رہی تھی۔ دانیال انابی ہونٹوں پر دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کیے تذبذب میں کھڑا تھا۔ اس کی بہن تو کل کائنات تھی۔ ڈیڈی کی وفات کے بعد سے اس نے باپ بن کے ہی تو پالا تھا۔ تم خاموش ہو، بالکل رونا بند کرو۔ دانیال نے اس کے آنسو اپنے رومال سے پہنچے۔ اتنے میں ڈاکٹر شور سن کے اندر آ گیا تھا۔ مینا نے رونا بند کر دیا تھا۔ دیکھیے، آپ بچی کے پاس رش نہ لگائیے، وہ برہم ہونے لگا۔ حاشر اور حمزہ باہر نکل گئے۔ نوشابہ بیگم اور وہ وہیں رہ گئے تھے۔ دانیال نے بڑی مشکلوں سے اسے سنبھالا تھا۔ مغرب کے بعد وہ وہاں سے نکلا تھا۔ مینا کو ابھی ڈسچارج نہیں کروایا تھا۔ ونیزا حیدر، تم اب میرے لیے چیلنج ہو۔ میں اپنی بہن کا خون جو تمہاری وجہ سے ضائع ہوا ہے، اسے رائے گاہ نہیں جانے دوں گا۔ وہ رش ڈرائیونگ کرتا سیدھا یاسر کے گھر ہی پہنچا تھا۔ مینا اب کیسی ہے؟ ردا نے اس کے بیٹھنے کے بعد پوچھا۔ پہلے سے بہتر ہے۔ تھکا تھکا اس کا لہجہ تھا۔ مسٹرڈ پینٹ پر لائٹ پرپل شرٹ میں اس کا چہرہ تک تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ یاسر نے ردا کو اس کے کھانے کے انتظام کے لیے کچن میں بھیج دیا تھا۔ وہ اس وقت دانیال کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ یاسر، تم جا کر ونیزا حیدر کو بتا دینا اس ہفتے کے آخر میں بارات لے کر آ رہا ہوں۔ کیا؟ یاسر حیران رہ گیا۔ یار، میری بہن جس کا خون اس کی وجہ سے بہا ہے، وہ کتنی محبت سے اسے منانے گئی، اتنی بے حصہ ایک معصوم بچی کو انکار کر دیا۔ کیسی صوم سلاد کی پابند ہے، جو اللہ کے بندوں کو ناراض کرتی ہے۔ وہ کیا سمجھتی ہے 5 وقت نماز پڑھ کے وہ پارسا اور نیک ہے؟ ارے وہ دنیاوی حقوق تو پوری طرح ادا کرتی نہیں ہے، دینی حقوق خاک ادا کرے گی۔ دانیال کے تو دل و دماغ میں کھولن مچی ہوئی تھی۔ اسے جا کر یہ بھی بتانا، شادی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اسے یہ سنت ادا کرنی ہے۔ اگر وہ سارے ارکان ادا کر رہی ہے تو یہ بھی ادا کرے۔ دانیال، یار کیا ہو گیا ہے؟ یاسر نے بکھرے ہوئے اپنے دوست کو سنبھالا۔ ردا ڈرائنگ روم کے باہر کھڑی سب سن رہی تھی۔ یاسر، تمہیں نہیں پتا، مینا میرے لیے میری اولاد ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اور آج وہ روئی ہے۔ اس سنگ دل اور بے حس ونیزا حیدر کے لیے کیسے میں اپنی بہن کے آنسو گوارا کر لوں؟ وہ شدت و کرب سے رو دیا۔ بہن بھائی کی محبت کے لیے تو وہ اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہے، اور پھر مینا نے تو اس سے صرف اتنی سی خواہش کا اظہار کیا تھا، وہ اسے ضرور پورا کرے گا، چاہے اس میں ونیزا کی مرضی ہی شامل نہ ہو۔ اسی دن رات کو ردا گھر آ گئی، خوب ونیزا کو سنایا اور دانیال کی ساری باتیں بھی بتا دی جو اس نے سنی تھی۔ میں کیا کروں، وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ اگر تم ازالہ کرنا چاہتی ہو تو دانیال بھائی سے شادی کے لیے ہاں کہہ دو۔ نہیں، وہ پوری شدت سے چیخی، تم ایک معصوم بچی کا دل توڑو گی، سکون سے رہ لو گی تم، کسی کو ناراض کر کے؟ ردا نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ایک تو تم اسے دیکھنے تک نہیں گئی اور وہ تمہیں ہی پکار رہی ہے۔ کیسے جاتی، کیسے سامنا کرتی سب کا؟ شرمندگی سے الگ گھڑی جا رہی تھی۔ ونیزا، تم شکر ادا کرو، کوئی تو آیا تمہیں محبت و شدتوں سے چاہتوں سے لے جانے والا، یہ کفر ہے۔ ردا، ہم ان کی کلاس سے میچ نہیں کھاتے۔ اب اس نے اصل بات نکالی۔ کلاس کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ہم سب مسلمان ہیں، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے، تمہاری عبادتوں کا تحفہ جو تمہیں اچھے انسان اور اچھے لوگوں کی صورت دے رہا ہے۔ یہ تحفہ بہت قیمتی ہے، میں نہیں موو کر سکتی۔ وہ مسلسل اپنی کر رہی تھی۔ رہنے دو ردا،
اسے یہ اپنی منمانی کرے گی، ہم نے اس کی زبردستی منگنی کی تھی، یہ بدلہ ہی تو لے رہی ہے اپنے ماں باپ سے۔ نہیں امی، میں ایسا بالکل نہیں کر رہی۔ وہ تڑپ کر ماں کے پہلو سے لگ گئی۔ میرا دل نہیں مان رہا، کیا کروں میں؟ ان کے گھٹنوں میں سر رکھ دیا۔ کس دوراہے پر آ گئی تھی، کیسے فیصلہ کرے؟ دیکھ میری بچی، تو نماز پڑھتی ہے، آنکھیں بند کر لے، اللہ سے اپنے سکون کی رضامندی کی دعا کرو، دیکھنا کتنا سکون ملے گا۔ آخر ماں تھی، اولاد کی تکلیف بھی تو نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ تمہارے ابو شرمندگی سے نہیں بولتے تم سے؟ ابو بول سکتے ہیں، اس میں ان کا قصور نہیں ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اچھے رشتے اوپر والے کا انعام ہوا کرتے ہیں، اس کی نعمت سے منہ مت موڑو، اسے سچے دل سے قبول کرو، تمہاری قسمت میں یہی ہے تو یہی ملے گا۔ انہوں نے اسے سمجھایا اور آنسو اپنے دوپٹے سے پونچھے۔ اگر بعد میں انہی کے خاندان میں مجھے یہ سننے کو ملا کہ میں ان کی کلاس سے میچ نہیں کھاتی۔ رک رک کر بولی، دانیال بھائی نے کچھ سوچ کر ہی تو تمہارا انتخاب کیا ہے، ورنہ ان کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں۔ ردا نے اس کی نیم رضامندی دیکھی تو چہک کر گویا ہوئی۔ پھر ٹھیک ہے، آپ ان کے گھر کہلوا دیں، لیکن میں شادی صرف مینا کی وجہ سے کروں گی، تم کسی کی وجہ سے بھی کرو، بس کر لو۔ ردا نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ امی اس کا ماتھا چوم کر ابو کو خوشخبری سنانے چلی گئی تھی۔ کل صبح مینا کو دیکھنے ہاسپٹل چلو گی؟ ردا نے معنی خیزی سے پوچھا۔ نہیں، اس نے سر جھکا لیا۔ ارے دانیال بھائی تھوڑی ہوں گے، وہ بولی۔ ردا، دانیال بہت غصے والے ہیں نا؟ وہ اب دانیال کا سوچ کر ڈرنے لگی، جس کی باتوں نے ہی تو اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تم غصہ دلانے والے کام ہی مت کرنا، جو کہیں وہ کرنا، اور پلیز کبھی ان سے بحث بھی مت کرنا۔ اچھا اب ڈراؤ تو نہیں؟ اس نے ردا کو دپ لگائی۔ کچھ ہی دیر میں وہ عشاء کی نماز پڑھنے اٹھ گئی۔ ردا اریبہ کو سلانے لیٹ گئی تھی۔ ونیزا نے آنکھیں بند کر کے اپنے لیے خوب دعا کی۔ جیسے ہی ونیزا کی رضامندی کی خبر ملی تو مینا تو خوشی سے چیخنے لگی۔ یاسر ہی زبردستی سے ہاسپٹل لے کر آیا تھا تاکہ وہ مینا سے مل لے۔ اگر آپ مجھے ابھی دیکھنے نہیں آتی نا تو پھر میں سچی مچی آپ سے ناراض ہو جاتی۔ مینا نے گلابی کپڑوں میں سر پر دوپٹہ جمائے ونیزا کو مسکرا کر دیکھا۔ مینا کو ڈسچارج ہونا تھا، اس لیے سبھی جمع تھے۔ نوشابہ نے تو اسی وقت اپنے ہاتھ سے چھلا اتار کر ونیزا کو پہنا دیا۔ یہ کیا امی، آپ نے بھائی جان کا حق ہی ختم کر دیا؟ ہاشر نے دانیال کے گلے میں بازو حمائل کیے، جو بلیک پینٹ پر لیمن کلر کی ٹی شرٹ میں سوبر سا لگ رہا تھا۔ بھائی جان، آپ ونیزا بھابی کی انگلی سے چھلا اتاریں، دوبارہ پہنائیں، میں موبائل کیمرے سے تصویر اتاروں گا۔ حمزہ تو بضد تھا، ونیزا تو شرم کے مارے نگاہ ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ دانیال نے بس ایک نظر اس سادگی کے پیکر کو دیکھا جو ضد میں کتنی پکی تھی، لیکن آج وہ بھی توڑ دی۔ زیادہ فضول ہانکنے کی ضرورت نہیں ہے، سامان سمیٹو، گھر چلنا ہے، اس نے اگنور کر کے حکم دیا۔ سامان میں ونیزا بھابی بھی آتی ہیں، انہیں بھی سمیٹ لوں؟ ہاشر نے بھی لقمہ دیا۔ برادر، ایسے ہی سمیٹ لوگے؟ باجے گاجے کے ساتھ آنا پڑے گا، یاسر نے شوخی سے کہا۔ سوری، باجے گاجے ہمارے ہاں نہیں بجتے، حمزہ نے جواب دیا۔ ونیزا باجی، آپ کچھ بول ہی نہیں رہی ہیں، بیچاری کو تو تم لوگوں نے چھیڑنا ہی شروع کر دیا۔ نوشابہ کو اس پر ترس آیا تو اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ آنٹی، میری بہن بہت نازک مزاج کی ہے، ردا نے مسکرا کر کہا۔ ہمارے بھائی بھی کم نازک مزاج کے نہیں ہیں، بلکہ شرمیلے مزاج کے بھی ہیں۔ ہاشر نے معنی خیزی سے آنکھیں گھمائیں۔ ہاشر، سارا سامان گاڑی میں رکھو، یہ ہاسپٹل ہے، کوئی گھر نہیں۔ دانیال نے ڈانٹا۔ یاسر نے زوردار کہکا لگایا۔ حمزہ نے ہاشر کی دپ لگائی۔ دانیال خجل ہوتا باہر ہی نکل گیا، اس کے شرارتی بھائی سے بولنے پر جو مجبور کر رہے تھے۔ یہ ہنستا مسکراتا قافلہ گھر کی جانب روانہ ہو رہا تھا۔ ونیزا شرمائی شرمائی سی باہر آئی۔ دانیال نے بس ایک نگاہ بلیک گلاسز کے اندر سے ڈالی جو دوپٹے کو اچھی طرح لپیٹے ہوئے تھی۔ دل تو یہ چاہ رہا ہے آپ کو ابھی گھر لے جاؤں، مینا تو خوشی کے مارے دیوانی ہو رہی تھی۔ بھائی جان، مجھے تو ایسا لگتا ہے شادی کے بعد مینا آپ کے ہی کمرے میں آ جائے گی۔ حمزہ جب بھی ہانکتا سوچ سمجھ کر نہیں۔ نوشابہ نے اس کے دپ لگائی۔ ونیزا کا شرم سے دل دھک دھک کرنے لگا، جٹ یاسر کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ حمزہ سر چھپانے لگا، ہاشر نے پکڑ کر اسے پیچھے گاڑی میں بٹھایا۔ ردا کو اپنی بہن کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ دانیال کی امی تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی بات کرنے لگی، نہ منگنی کا چکر اور نہ ہی کسی رسم کا چکر، جٹ شادی کی تاریخ مانگ لی، کیونکہ انہیں جہیز وغیرہ کچھ نہیں چاہیے تھا، مگر حیدر علی کو جھجک رہے تھے۔ نوشابہ نے بھی ہاں کروا کر دم لیا۔ اس عید پر ہمارے ساتھ ونیزا بھابی بھی ہوں گی۔ ہاشر نے ڈائننگ ٹیبل سے چیئر کھسکائی اور کھڑا ہو گیا۔ رات کے کھانے پر آج اتفاق سے دانیال جلدی گھر آ گیا تھا۔ اس میں اتنی خوشی کی کیا بات ہے؟ دانیال نے کچھ ناگواری سے کہا، کیونکہ جب سے ونیزا کی رضامندی کا پتہ چلا تھا کہ وہ مینا کی وجہ سے ہی ہوئی ہے تو اس کا دل بجھ سا گیا۔ اور کیا خوشی کی ہی بات ہے نا، زبردست کھانے پکاتی ہے، واہ واہ۔ ہاشر تو منہ میں پانی بھر کر بولا۔ ہمارا کک بھی کم اچھے نہیں پکاتا۔ دانیال نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے، لیکن مشرقی دوشیزہ کے ہاتھ کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے۔ ہاشر، آج کل تم کیا رسالے پڑھنے لگے ہو خواتین کے؟ حمزہ نے مزاح کا خیز انداز میں کہا۔ کیوں، تم نے بھی شروع کر دیے ہیں؟ اس نے جوابی کارروائی کی۔ دانیال، تم میرے کمرے میں آؤ، ان کی تو یہی لڑائی چلے گی۔ نوشابہ ماسی نورہ سے ڈائننگ ٹیبل سے برتن اٹھوانے کے بعد اس سے بلانے آئی تھیں۔
دانیال نے تو پہلے جو چند فونز کیے مینا کو اس کے کمرے میں بھیجا کیونکہ ایکسیڈنٹ کے بعد سے تھوڑی کمزور ہو گئی تھی۔ وہ اور نوشابہ بہت فکر مند رہتے تھے۔ بیٹھو تو مینو نے فون کلر کے کپڑوں میں ملبوس اپنے بیٹے کی مردانہ وجاہت کو بغور دیکھا جو سب میں ہی نمایاں نظر آتا تھا۔ بوری بوری آنکھیں اور سرخ و سفید رنگت، کالے گھنے بال، گھنی مونچھیں تلے اس کے انابی ہونٹ جو مسکراتے بھی مبہم ہی تھے۔ دانیال میں تم سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، حالانکہ اب پوچھنا بیکار ہی ہے، لیکن پھر بھی میں تمہیں کچھ سمجھا تو سکتی ہوں۔ قدرے توقف کے بعد وہ بیٹھ کے سرے پر بیٹھی۔ دانیال راکنگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ اتنی لمبی تمہید کیوں باندھ رہی ہیں؟ بلا جھجک پوچھئے۔ اس نے مسکرا کر ان کے ہاتھ پکڑے، نگاہ نوشابہ کے پرسور چہرے پر ٹکائی۔ دانی، کہیں تم مینا کی وجہ سے تو نہیں ونیزا سے شادی کر رہے ہو؟ امی سچ بتاؤں، پہلے تو میں نے خود خواہش ظاہر کی تھی ونیزا سے شادی کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے مجھے سادہ سی لڑکیاں پسند ہیں جو ایک گھریلو سی اور سگڑ ہوں، کیونکہ میری امی بھی ایسی ہی ہیں۔ اس نے بات گھما لی۔ لیکن اگر میں کہوں تو اب صرف مینا کی وجہ سے شادی پر راضی ہوا ہوں، ورنہ اب ایسی خواہش نہیں۔ اس نے پہلے ہی میرے متعلق غلط رائے رکھی ہے۔ کتنے ہی یاسر کے ذریعے میں نے اسے کہلوایا، پھر ڈائریکٹ بات بھی کی، لیکن وہ اتنی بدگمان ہے مردوں سے، خاص کر امیروں سے، کیونکہ ہمارا تو یہی وتیرہ ہے لڑکیاں بدلنا۔ وہ بولتے بولتے رکا، جبکہ امی بیوی صرف ایک ہی رکھی جاتی ہے، اور میں زیادہ نہیں تو کچھ تو اپنے مذہب کو جانتا ہی ہوں۔ میاں بیوی کے کیا ریلیشن ہوتے ہیں؟ دانیال میرے بچے، آنکھوں میں ان کے آنسو جھلملانے لگے۔ بے اختیار انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ بیٹا، جو کچھ جانتے ہو تو بیٹا کبھی ونیزا سے تلخ کلامی نہیں کرنا، وہ بہت ٹوٹی ہوئی ہے، کسی نے اس کی ذات کی نفی کی ہے، اور تم خود سوچو ایک لڑکی کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہوگی کہ منگنی بھی لڑکے نے یہ کہہ کر توڑی کہ اسے دقیانوسی لڑکی پسند نہیں ہے، بلکہ وہ چھوٹی بہن کو پسند کرتا ہے۔ وہ بیوقوف آدمی تھا، اسے پرکھ کی نہیں خوبصورتی کیا ہوتی ہے۔ امی، خوبصورتی آنکھ کے اندر ہوتی ہے، اگر وہ آپ کے اندر نہیں تو کہیں بھی نہیں۔ وہ بڑی گہرائی سے انہیں بتا رہا تھا۔ وہ حیرانگی سے اپنی بیٹی کی اچھی سوچوں کو سن رہی تھی، جو نہ صرف مزاج کا اچھا تھا بلکہ سوچوں کا بھی اچھا تھا۔ مینا کے 7 کلاس کے فائنل ایگزام کی ڈیٹ قریب آ رہی تھی، اور اسے جلدی تھی کہ بھائی کی شادی ہو جائے۔ جو اس نے چاہا وہ ہو بھی رہا تھا۔ ونیزا کا دل تو اس دن زیادہ دھڑکنا شروع ہوا جب مایوں وہ بیٹھ چکی تھی۔ حیدر صاحب نے جو کچھ اپنی چھوٹی بیٹی کو دیا تھا اسے بھی دے رہے تھے، حالانکہ دانیال نے بہت منع بھی کیا، لیکن اس نے فرنیچر کو منع کر دیا تھا۔ وہ نوشابہ نے خود ڈیکوریٹ کروا لیا تھا۔ نکاح مہندی والے دن ہی ہو گیا تھا۔ ردا، یہ سب کچھ زیادہ جلدی نہیں ہو رہا؟ مایوں کے زرد کپڑوں میں ڈری ڈری گھبرائی ونیزا نے کہا۔ اسی طرح ہی ہونا تھا، اور تمہیں ذرا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے نہ گھبراؤں؟ اس نے اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھا۔ کل ہی تو پارلر سے لڑکی آئی تھی، وہ لگا گئی تھی، اب وہ پارلر جانے کو تیار بیٹھی تھی۔ رخصتی کا دن بھی تو قریب آ گیا تھا۔ ردا، وہ دانیال، وہ منمنائی، کل سے دماغ کھا لیا ہے کیا دانیال بھائی؟ بھوت ہیں جو تمہیں سالم نگل جائیں گے۔ وہ جھنجھلا کر چیخی۔ آہستہ چیخوں تو مت، وہ روحانسی ہو گئی، پتہ نہیں وہ کیسے ری ایکٹ کریں گے۔ اب تو تمہیں جھیلنا ہی ہے، بہت تم نے ان کا دماغ گھمایا ہے۔ وہ اس کے کپڑوں کو شاپر میں رکھ رہی تھی، سارا سامان پارلر لے جانا تھا۔ یوں ہی تو ڈر رہی ہوں، شرما کر سر جھکا لیا ہے۔ پھر تم ایسا کرنا، پوری رات مصطلہ بچھا کر بیٹھی رہنا، ڈر ہی نہیں لگے گا۔ طنز سے پھر بھی باز نہ آئی۔ ہاں تو کیا میں شادی کے بعد نماز ہی چھوڑ دوں؟ وہ برا مان گئی۔ ارے بھائی، آپ دونوں نکلیے بھی، یاسر بھائی بلا رہے ہیں۔ دانش نے آ کر اسے خوب گلے لگا کر پیار کیا اور دعاؤں کے سائے میں بھیجا تھا۔ پورا وقت وہ گھبراتی ہی رہی تھی۔ میرج گارڈن پہنچنے کے بعد بھی اس کی بے چینی بڑھ گئی۔ کب بارات آئی اور کب اسے دانیال کے پہلو میں بٹھایا گیا، سدھ بدھ ہی کھو گئی تھی۔ ردا کئی بار کان میں کہہ چکی تھی، ونیزا اتنی پیاری لگ رہی ہو، اتنی تو میں بھی اپنی شادی میں پیاری نہ لگی تھی۔ شرما کر سر ہی جھکا لیا تھا۔ حاشر اور حمزہ کی شرارتیں اسی طرح تھی۔ مینا تو ان دونوں کے ہی درمیان میں بیٹھی تھی۔ وہ تو حاشر نے زبردستی اٹھایا، کیونکہ تصویریں اور مووی جو بننا تھی۔ بھائی جان، ایک نظر ونیزا بھابھی کو ہی دیکھ لیں۔ حمزہ نے کان میں سرگوشی کی، جو ونیزا نے بھی سنی۔ شرما کر سر ہی اور جھکا لیا۔ حمزہ بھائی جان تو فرصت سے دیکھیں۔ حاشر نے معنی خیزی سے دانیال کو دیکھا، جس کی خشمگی نگاہیں اٹھ گئی تھیں۔ وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ پورے اسٹیج پر جمع غفیر تھا، جو ردا نے ہی کم کروایا، کیونکہ ونیزا کی حالت عجیب سی ہونے لگی تھی۔ دانش جلدی سے اس کے لیے جوس لے کر آیا۔ ایک تو گھبراہٹ تھی، اوپر سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ امی نے زبردستی اپنے ہاتھ سے چند لقمے کھلائے تھے۔ دانیال بھائی، میری بہن کو گھر جا کر کچھ پہلے کھلا دیجیے گا، ردا نے سرگوشی میں کہا۔ آپ اطمینان رکھیے، آپ کی بہن اب ہماری بھی کچھ لگتی ہیں۔ دانیال نے یہ پہلی شوق بات کی تھی۔ ونیزا کی پلکیں ہی لرز گئی تھی۔ رخصتی کا مرحلہ قریب آ رہا تھا، جس گھڑی سے رخصت ہو کر ہمیشہ کے لیے جانا تھا۔ رخصت ہو کر وہ سیدھی خوبصورت سے اپنے بیڈ روم میں بٹھا دی گئی۔ پورا کمرہ گلاب کی پتیوں سے مہک رہا تھا۔ ماسی نورہ انواع و اقسام سے بھری ٹرالی بیڈ روم میں لے آئی تھی۔
ونیزا نے بس ایک نگاہ ڈالی، وہ اتنا اہتمام دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ سبھی اس کے آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ چلیے ونیزا بھابھی، پہلا لقمہ میں کھلاؤں گی۔ مینا بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ونیزا کا کھانے کو نہیں دل چاہ رہا تھا۔ پلیز مینا، مجھ سے نہیں کھایا جائے گا۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ دانیال جو چینج کر کے واش روم سے نئے ڈریس میں برآمد ہوا تھا، اس نے اس سادگی کے پیکر کو آج ہتھیاروں سے لیس دیکھا تو نگاہ ہٹنا بھول گئی۔ وہ پہلے ہی دل لوٹ کر لے گئی تھی اور آج تو وہ ماورائی مخلوق لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں ہنائی رنگ، نازک کلائیوں میں بڑی بڑی چوڑیاں، نیند اور گھبراہٹ سے بوجھل آنکھیں جو تھی بھی بڑی۔ دیکھنے والا ان چمکیلے کانچوں میں ضرور بغور دیکھتا تھا۔ اس کی نگاہ دانیال پر پڑی تو سر جھکا لیا، منہ ہی کھول دیا۔ مینا نے لقمہ دیا۔ مینا بیٹا چلو باہر آ جاؤ، نوشابہ اسے بلانے آ گئی تھی۔ امی ہمیں تو اندر آنے دیں، اس مینا کی بچی کو باہر نکالیں۔ یہ حمزہ کی دعائی دیتی آواز تھی۔ ایسا کریں آپ سب یہاں بیٹھیے، میں اتنے ڈرائنگ روم میں ہوں۔ دانیال نے حمزہ کو مسکرا کر اندر بلایا۔ وہ خجل ہی ہو گیا۔ نوشابہ نے زبردستی دونوں کو باہر نکالا۔ لوازمات کی ٹرالی ہنوز یوں ہی بیڈ کے ساتھ ہی رکھی تھی۔ ونیزا نے پہلو بدلا تو چوڑیوں کا جل ترنگ ہونے لگا۔ وہ الجھ بھی رہی تھی۔ دانیال نے ایک اچرتی نگاہ اس پر ڈالی۔ آپ پہلے کچھ کھا لیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ دل تو پہلے ہی لرز رہا تھا اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کر۔ پہلے ہی اچھی خاصی سے سنا چکی ہے، پتہ نہیں کیسا ری ایکٹ کرے۔ وجود پسینے میں ہو گیا تھا۔ چلیے جب بھوک ہو کھا لیجیے گا۔ بھوبم سی مسکراہٹ آئی۔ اس کے گھبرانے پر مزہ بھی آیا۔ شکریہ آپ کا کہ مجھ ناچیز سے شادی کی آپ نے، وہ بھی صرف میری بہن کی خوشی کے لیے، ورنہ آج کے دور میں کون کسی کی پرواہ کرتا ہے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کیا۔ ونیزا لب کاٹنے لگی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ مینا کچھ شروع سے ضدی ہے، شاید یہ میرے لاڈ پیار کی وجہ سے ہے، اس لیے میں اس کی کوئی بھی خواہش رد نہیں کر سکتا۔ تو کیا یہ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے صرف مینا کی وجہ سے شادی کی ہے؟ اس نے سوچا مگر کہہ نہ سکی۔ پہلی رات وہ کوئی تلخی پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ اینی وے آپ آرام کریں، میں ادھر ہی ہوں۔ وہ کمرے میں پارٹیشن کے حصے میں آ گیا جہاں درمیان میں پردے ڈال کر ڈرائنگ روم سا بنا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر ہک دک سی بیٹھی تھی جو اس پر بھرپور استحقانہ نگاہ بھی نہ ڈال کر گیا تھا۔ اوہ سوری، آپ کا گفٹ رہ گیا۔ وہ تیزی سے واپس آیا اور بیڈ کی دراز سے مخملی ڈبہ نکالا اور اسے تھما دیا۔ پرخلوص تحفہ ہے، صرف آپ کے لیے۔ کھول کر جتایا۔ ونیزا نے کھول کر دیکھا تو ڈائمنڈ کا نیکلس جگمگ کر رہا تھا۔ وہ غور سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی سوچوں سے بہت زیادہ تھا۔ اس نے دانیال کو کنکھیوں سے دیکھا۔ شرم و حجاب میں وہ ڈوبی ہوئی تھی۔ ضرور آپ کو اپنے ہاتھوں سے پہناتا، لیکن میں پہنا نہیں سکتا۔ پشت پھیر کر وہ جانے لگا کیونکہ ونیزا کی سوچوں کو بدلنا تھا اسے۔ وہ اچھی طرح ذہن نشین کرانا چاہتا تھا کہ وہ ان مردوں سے الگ ہے جن کی رائے بدلتی رہتی ہیں۔ ان کی پسند کل بھی ونیزا تھی اور آج بھی وہی ہے، اور وہ اس کی رضا سے ہی اسے چھوئے گا۔ سنیے، ونیزا نے شرم کے احساس میں مبتلا پکارا۔ دانیال اس کی آواز کے حجاب میں ہی کھوسا گیا جو کتنے پیار سے پکار رہی تھی۔ وہ یہی مشرقی حسن کا تو دیوانہ تھا۔ شرمگی لہجہ تھا، وہ خواب کسی کیفیت میں ہو گیا۔ جی بولیے، وہ دل نشین انداز میں بولتا گھوما۔ آپ مجھے یہ بتا دیں، آپ کے گھر میں قبلے کا رخ کس طرف ہے؟ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ وہ کہنا کچھ چاہ رہی تھی مگر گڑبڑا کر یہ پوچھ لیا۔ دانیال تو خوش فہمی میں ہی مبتلا ہو گیا کہ شاید کوئی فرمائش ہی کرے گی۔ وہ کعبے کا رخ بتا کر خود کمرے سے ہی نکل گیا۔ اس کی بھی تو 3 نمازیں قضا ہوئی تھیں۔ وہ ادا کرنے ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ ونیزا نے چینج کرنے کے بعد نماز پڑھی۔ زندگی ونیزا کو ایک دم ہی اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ اپنی قسمت پر جتنا بھی نازا ہوتی کم تھا۔ گھنٹوں وہ شکرانے ادا کرتی رہتی تھی جو اچھا محبت کرنے والا گھرانہ ملا تھا، ورنہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پورے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ پھرتیلی وہ پہلے بھی تھی، اب اور دلچسپی سے تمام کام کرتی تھی۔ ماسی نورا کو کچن سے چھٹی دے دی تھی، وہ صاف ستھرائی کے تمام کام کرتی تھی، لیکن ونیزا نے پھر بھی سب کا خیال رکھا ہوا تھا۔ دانیال کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی، لیکن دانیال نہ جانے کیوں اس سے لیے دیے ہی رہتا تھا۔ بھابھی آپ کو احساس بھی ہے میرے فائنل ایگزامز ہیں؟ مینا پیر پٹکتی کچن میں آئی جہاں وہ عاشر کے دوستوں کے لیے چائے وغیرہ کا انتظام کرنے آ گئی تھیں۔ بیٹا آ رہی ہوں۔ دانیال کی طرح وہ بھی اسے بیٹا اور گڑیا کہتی تھی۔ یا عاشر بھائی کی میں بھائی جان سے شکایت لگاؤں گی، اپنے کاموں میں لگا لیتے ہیں۔ وہ منہ بسورتی کاؤنٹر پر چڑھ کر بیٹھ چکی تھی۔ بس یہ ٹرالی اندر بھیج دوں؟ تم ایسا کرو، تمام بکس لے کر کمرے میں چلو۔ اس نے مسکرا کر اس کے رخسار پر تھپکی دی۔ 9 بجیں گے اور پھر دانیال بھائی آ جائیں گے۔ اچھا بابا، تم تو ناراض ہی ہونے لگی ہو۔ ٹرالی کھسکا کر کچن سے نکلی۔ اتنے میں چکنے فرش پر بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس سلپ مارتا حاشر آ گیا۔ تھینک یو بھابھی، آپ نے 15 منٹ میں سب ریڈی کر لیا۔ وہ اس کی تیزی کو سراہنے لگا تھا۔ چائے میں نے تمہاری پسند کی الائچی والی بنائی ہے۔ وہ سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ ونیزا نے اپنی کاسنی کاٹن کے کڑھائی والے کاٹن کا دوپٹہ سر پر اوڑھا اور مینا کے کمرے میں آ گئی۔ مینا کا سلسلہ صرف اس کی وجہ سے موقف کیا تھا۔ دانیال نے گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا بھی جو اس نے منع کر دیا تھا۔ دانیال 9 تو نہیں 10 بجے گھر آیا تھا، خاصا تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ ونیزا نے فوراً اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ آج آپ کو کچھ دیر ہو گئی؟ ونیزا نے مسکرا کر پوچھا۔ چاہے دانیال اس سے ضرورت کے وقت بھی بات نہ کرتا، وہ ضرور بات کرتی تھی۔
ڈنر تھا چند کلائنٹ کے ساتھ، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر بھرپور نگاہ ڈالی جو شرمائی شرمائی چھوئی موئی سی ہی لگتی۔ کھانا کھا لیا آپ نے؟ ظاہرہ کھانا تھا، کھا لیا، رکھائی سے بولتا وہ لاؤنج سے نکل گیا۔ ونیزا نے ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی۔ دانیال نہ تو اس پر غصہ کرتا اور نہ ہی لگاوٹ کا اظہار کرتا۔ شادی کا تیسرا ماہ چل رہا تھا مگر اس کے رویے میں تبدیلی نہ آئی تھی، لیکن اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا اسے باقاعدگی سے میکے بھی لے جاتا تھا۔ مگر ونیزا کے اندر ایک تشنگی سی تھی، وہ اس سے ابھی تک دور تھا، سوتا بھی وہ گز بھر کے فاصلے پر تھا۔ کیا بات ہے، اسٹل ہو گئی ہیں؟ حمزہ نے ہاتھ لہرایا۔ نہیں تو جیم گئی۔ بھائی جان شاید آپ کو یاد فرما رہے ہیں، ابھی بھی امی کے کمرے سے نکل کر گئے ہیں۔ آج تو کپڑے بھی نہیں نکالے۔ وہ تیزی سے بھاگی، مینا کی پڑھائی کی وجہ سے بھول ہی گئی تھی۔ سوری، میں آپ کے کپڑے نکالنا بھول گئی۔ شرمندہ شرمندہ دانیال کی جانب دیکھا جو خود وارڈروب سے کپڑے نکال رہا تھا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ ہینگر لے کر باتھ روم میں گھس گیا۔ آخر میں اس آدمی کا کیا کروں جو پہلے تو کتنے بڑھ بڑھ کے دعوے کر رہا تھا اور آج تو اس میں کوئی بات ہی نہیں کہ ایسی ہی زندگی گزر جائے گی۔ وہ بولتی بھی تو سوچ سوچ کے تھی۔ باتھ روم سے نکلتے دانیال کو ہنسی آ گئی، مگر وہ بن ایسے گیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ وہ آپ اگر چائے کافی لینے چاہیں تو لا دوں؟ وہ پھر گویا ہوئی، اس کے علاوہ بھی کچھ مل سکتا ہے؟ بیڈ پر نیم دراز ہوا لہجہ معنی خیز بنایا۔ آپ بس فرمائش کریے۔ وہ جوش سے بول اٹھی، چہرے پر ہر وقت دوستانہ مسکراہٹ سجائے رکھتی جو اس کے مزاج میں شادی کے بعد اچھی تبدیلی تھی۔ فرمائش سوچ کر بتاؤں گا، اس وقت تو لائٹ آف کر دیں۔ وہ کروٹ لے چکا تھا۔ ونیزا دل محسوس کر رہ گئی، دانیال اس سے کتنی دور تھا اور شاید اس میں بھی قصور اس کا ہی تھا کہ اس سے تلخ رویہ رکھا، اسے غلط سمجھا۔ دانیال اس کی سوچوں کے برعکس ہی نکلا تھا۔ کیا بات ہے، لائٹ آف کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ وہ سمجھ رہا تھا وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہی ہے۔ اسے ونیزا کو تنگ کر کے لطف آتا تھا۔ خود اٹھ کر بند کر لیں، غصے سے کہتی وہ کمرے سے ہی نکل گئی۔ دانیال کو ہنسی آ گئی، وہ ونیزا کے انداز سمجھ رہا تھا۔ وہ اس کی جانب سے پیش رفت کی خواہش مند تھی اور وہ ونیزا کو مکمل اپنا اعتماد اور اعتبار دینا چاہتا تھا۔ شب بارات کا چاند نظر آتے ہی رمضان کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ ونیزا اس دن سے دانیال سے خفا ہی تھی جو وہ اس کی جانب توجہ ہی نہیں دے رہا تھا۔ دانیال اسے میکے چھوڑ گیا تھا کیونکہ 2 دن بعد پہلا روزہ تھا۔ اس دوران وہ گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ردا بھی آ گئی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تو چل رہا ہے؟ ردا نے معنی خیزی سے پوچھا۔ وہ ابھی دانیال سے موبائل پر بات کر کے اسے آف کر رہی تھی کہ ردا نے مخاطب کر لیا۔ ردا، مجھے یہ دانیال صاحب بالکل سمجھ نہیں آ رہے ہیں۔ ہیں؟ شادی کا 4تھا ماہ چل رہا ہے، تمہیں وہ سمجھ ہی نہیں آ رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہو؟ وہ تفکر زدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ اور کیا، وہ ابھی تک مجھے قبول ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ ان امیروں کے گھر شادی نہیں کروں گی، اور دیکھو جو سوچا وہی ہو رہا ہے۔ ونیزا اپنی مومیاں انگلیوں میں پہنی گولڈ کی انگوٹھیوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے بتاؤ تو بات کیا ہے؟ وہ اس کے قریب آ گئی۔ ونیزا نے پھر کچھ نہ چھپایا اور سب کچھ کھول کر رکھ دیا۔ ردا تو ہکا بکا سی اسے چند لمحوں تک دیکھتی رہی۔ کتنی بڑی بے وقوفی وہ کر گئی تھی۔ تم نے بھی کچھ کوششیں نہیں کی؟ کیسے کروں، ہر وقت مصروف رہتے ہیں، صبح آفس، رات گئے آتے واپس، کچھ دیر ٹی وی دیکھ لیا، گپ شپ لڑائی، کمرے میں آتے ہی اجنبی بن جاتے ہیں۔ لیکن ردا، ان کا انداز اس وقت بھی نارمل ہی ہوتا، لیکن مجھے لگتا ہے وہ مجھے جگہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ تمہاری جانب اگر پیش قدمی کریں گے بھی تو کیسے؟ پہلے ہی تم ان کے جذبوں کو رد کر چکی ہو۔ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں تم انہیں قبول کرو گی بھی یا نہیں۔ جب شادی ہو گئی تو یہ سوچنا ہی بیکار ہے۔ وہ سر جھکا کر بولی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں وہ کیسے لگے؟ جھٹ موضوع بدلا۔ میرے توقعات کے برعکس۔ ردا، سب مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، امی، حمزہ، حاشر اور مینا تو میری دیوانی ہے۔ اسے خود پر اشک آتا۔ اور دانیال بھائی، اس نے پھر ہنس اٹھایا، کبھی لگتا ہے کہ مجھ سے خوش ہیں اور کبھی لگتا ہے روٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں مم، میں خود کیسے؟ وہ شرما کر گھبرائی بھی۔ پھر کیا ایسے ہی گزارو گی؟ وہ کسیا کر بولی۔ میں چاہتی ہوں وہ بڑی، آخر مشرق کی لڑکی تھی تو خود کیسے پہل کر لے۔ اتنے میں دانش اندر آیا تو دونوں چپ ہو گئیں۔ پھر دانیال نے شام میں 7 بجے آنا تھا، اسے رات کو کہیں ڈنر پر جانا تھا، اس لیے ونیزا جلدی ہی چلی گئی تھی۔ گاڑی میں وہ اس کے برابر میں ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، پنک جارجٹ کے پرنٹڈ شلوار دوپٹے پر بلو قمیص میں سادگی کا سراپا لیے خاموش تھی۔ دانیال نے مرر سے اس کا سراپا دیکھا۔ خود پر کیسے ضبط کر رہا ہوں یہ کوئی مجھ سے پوچھے؟ وہ سوچنے لگا۔ دل کر رہا تھا کہ ونیزا کو خود میں سمو لے جو اس کے لیے سب کچھ تھی۔ گاڑی شاپنگ سینٹر کے آگے رکی تو وہ چونک گئی۔ گاڑی سے اتر کر وہ باہر آیا، اس کی جانب کبھی ڈور کھولا۔ ونیزا کچھ نہ سمجھتے ہوئے اتری۔ رمضان اور عید کی شاپنگ کر لیں کیونکہ بعد میں مجھے فرصت نہ ہوگی۔ اس نے ونیزا کو بغور دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ رمضان کی تیاری مجھے خبر ہے کیسی کرنی ہے، اور عید کی میں اتنی پہلے نہیں کرتی۔ دب کر جواب دیا۔ ارے دانیال، یہ تم ہی ہو؟ بلیک ٹراؤزر پر پنک ٹی شرٹ میں ماڈرن سی لڑکی نے اسے مخاطب کیا۔ دونوں ہی چونکے، جبکہ ونیزا نے اس کا حلیہ دیکھ کر نگاہ چرا لی مگر نخوت سے۔ اوہ، تم یہاں کیسے؟ دانیال نے خوشی کا اظہار کیا۔ لاسٹ ویک ہی انگلینڈ سے آئی ہوں، یہاں آ کر خبر ملی کہ دانیال احمد نے کسی مشرقی دوشیزہ سے شادی کر لی ہے۔ لڑکی کی نگاہ ونیزا پر تھی۔
جو خود کو آکورڈ فیل کر رہی تھی۔ تم نے مشرقی دوشیزہ بننے کی کوشش نہیں کی، اس لیے میں نے دوسری جانب رخ کیا، اس نے شرارتی لہجے میں کہتے ہوئے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے۔ اوہ فنی، مجھ سے تم نے کب کہا؟ وہ برا مان گئی۔ اچھا اپنی وائف سے تعارف تو کروا دو۔ ونیزا یہ میری کلاس فیلو زلباب افندی ہے۔ ونیزا نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا، ورنہ اس کے دل میں تو ٹوٹ پھوٹ ہی ہو گئی۔ وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ واپسی میں بھی ونیزا کچھ نہ بولی۔ رمضان المبارک شروع ہو چکا تھا۔ اس کی عبادت ہر سال کی طرح خشوع و خضوع سے ہی ہوتی تھی۔ سحری افطار میں ایک رونق ہی ہوتی۔ حاشر اور حمزہ کی شرارتیں، منہ کا چڑنا، دانیال ہی دونوں کو ڈانٹتا تھا۔ شروع کے 10 روزے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا تھا۔ جس دن سے زلباب افندی سے دانیال کی ملاقات ہوئی تھی، دونوں کی فون پر بھی گھنٹوں باتیں ہوتی تھیں۔ اس دوران ونیزا کٹتی ہی رہتی تھی۔ آج زلباب نے ہم دونوں کو افطار پر بلایا ہے۔ وہ کمرے میں جیسے ہی آئی، دانیال نے کہا سنڈے کی وجہ سے وہ گھر میں ہی موجود تھا۔ آپ کی فرینڈ ہے، آپ جائیے۔ پہلی بار اس نے تلخی سے کہا، اگر آپ بھی چل لیں گی تو مذائقہ نہیں ہے۔ وہ سیدھا لیٹا ہوا تھا، نگاہ ناراض سی ونیزا پر تھی جو وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ آپ چلے جائیے گا، ویسے بھی میں آپ کی فرینڈ کے سامنے آکورڈ ہی لگوں گی۔ پھر طنز کیا، وارڈروب بند کی، کپڑے صوفے پر ڈالے۔ آکورڈ لگنے کی بات ہی نہیں ہے۔ دانیال کو اس کی خفگی اچھی لگی۔ ظاہر ہے میں کہاں سادہ سی، نہ مجھے آپ کی سوسائٹی میں موو کرنا آتا ہے، خواہ مخواہ آپ کی انسلٹ ہی ہوگی۔ ونیزا آپ بالکل غلط سوچ رہی ہیں۔ وہ ریش ہوا، میں نہ پہلے غلط سوچتی تھی اور نہ اب۔ وہ غصے سے بھری کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ دانیال کے لب مسکرا رہے تھے۔ وہ ونیزا کا انداز سوچنے لگا۔ وہ آدھے گھنٹے میں نہا کر نکلی۔ دانیال ابھی تک اسی پوزیشن میں لیٹا تھا۔ بالوں کو وہ واش روم میں ہی سکھا کر برش کر کے نکلی تھی۔ لمبے دراز سلکی بال، اس تمکین اور ناراض سا مکھڑا بہت موہنا لگ رہا تھا۔ یلو پرنٹڈ کپڑوں میں منفرد لگ رہی تھی۔ آپ کو شام 6 بجے تک تیار رہنا ہے، اوکے؟ دانیال اٹھ کر اس کے قریب آ گیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ ونیزا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ میں نہیں جا سکتی، ہمت کر کے پھر انکار کیا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ اس وقت اس کمرے سے نہیں جا سکتی ہیں۔ اس نے اسے قریب کیا۔ جی، وہ چل ہی گئی۔ ہاں جی، وہ مسکرایا، آنکھوں میں شرارت تھی۔ اس کے گیلے سلکی بالوں کو پہلی بار چھوا۔ بھابی، بھابی، چولے جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ حاشر کی چیختی ہوئی آواز آئی تو وہ چونک گئی۔ دل ویسے ہی دھک دھک کر رہا تھا دانیال کے قریب آنے پر۔ ہائے اللہ، جل گئی۔ وہ روحانسی ہو گئی، اسے دانیال کی قربت پگھلا رہی تھی۔ دانیال کو اس وقت اس کی صورت پر پیار آ گیا، مگر اس وقت کوئی بھی حرکت کرنا ٹھیک نہ تھا۔ وہ تیزی سے بھاگ لی تھی، مبادا دانیال اسے نہ روک لے۔ پھر وہی ہوا، نوشابہ کے کہنے پر اسے جانا پڑا۔ وہ بجھے دل کے ساتھ تیار ہوئی تھی۔ وہ زلباب کے تو نہیں، یاسر کے گھر لے آیا، جہاں لگ رہا تھا یاسر اور ردا نے پہلے ہی اسے مدعو کیا ہوا تھا۔ کیا بات ہے ونیزا، اتنی چپ کیوں ہو؟ یاسر نے افطار سے لے کر کھانے تک اسے خاموشی دیکھا۔ جی نہیں تو، اس نے غصے میں کپڑے بھی تو چینج نہیں کیے تھے، اسی حلیے میں ہی آ گئی۔ چہرہ اس کا سدھا ہوا تھا۔ دانیال، تم سے شادی کے بعد ونیزا کچھ کم بولنے لگی ہے، تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، دانیال نے پہلو بدل کر تیز لہجے میں کہا۔ ویسے دانیال بھائی، آپ ونیزا کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ ردا نے چائے کی ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھی تو وہ گڑبڑا ہی گیا۔ دونوں ہی اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ بھابی میں، وہ کچھ سمجھا نہیں، کبھی یاسر کو تو کبھی ردا کو دیکھتا۔ ارے ردا کا مطلب ہے کہ تم اسے ابھی تک یہاں ہمارے گھر نہیں لے کر آئے ہو، یاسر نے ہی بات بنائی۔ ردا نے اسے سب کچھ پہلے بتایا ہوا تھا۔ ونیزا نے ردا کو اشارے سے چپ کرایا، پھر وہ خود ہی اسے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یاسر کو اس نے پکڑ ہی لیا، آخر اس کی خبر بھی لینی تھی۔ یاسر، ردا بھابی کو کوئی مجھ سے شکایت ہے؟ وہ ٹھٹکا۔ دانیال، ونیزا نے ردا کو تمہارے رویے کے بارے میں بتا دیا ہے، اسی لیے وہ ایسا بول رہی تھی۔ یاسر رک رک کر گویا ہوا، اس کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھے۔ یار تمہاری سالی صاحبہ خاصی بیوقوف واقع ہوئی ہیں، وہ اطمینان سے بولا۔ تم دانیال، اگر ایسا کچھ کر رہے ہو تو یہ تم ونیزا کے ساتھ غلط کر رہے ہو۔ یاسر بھی سنجیدہ ہو گیا، وہ تو چاہتا تھا کہ ونیزا اور دانیال خوش رہیں، اور وہ جو میرے ساتھ کر رہی تھی یاد ہے کیسے میں اسے، وہ بولتے بولتے رکا۔ اس کا مطلب ہوا تم اس سے بدلہ لے رہے ہو؟ جی نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کر رہا، میں چاہ رہا تھا کہ ونیزا تھوڑا سیٹ ہو جائے، مجھے سمجھنے لگے، میرے متعلق جو کچھ غلط سوچا ہوا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ میں کیسا ہوں، پھر ہی کچھ اپنے جذبات عیاں کروں گا، ورنہ بہت مشکل ہوتا ہے اسے اگنور کرنا۔ یار وہ تم سے ایسے دور رہ کر تو کبھی نہیں جان سکے گی، وہ بولا۔ وہ کیا چاہ رہی ہے؟ ردا بھابی سے پوچھتے۔ دانیال کو یہی خوشی ہوئی کہ ونیزا نے اس کی اہمیت جان لی ہے، وہ پھر بھی اپنی جانب سے پہل نہیں چاہتا۔ وہ تمہاری منتظر ہے۔ یاسر نے اس کی جانب دیکھا جو صوفے کے بیک سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ میری منتظر ہے، مسکرایا۔ یار بیوقوفی کیوں کر دی تم نے؟ وہ اس لیے کی ہے کہ محترمہ کو تمام تر جذبوں سمیت وصولنا چاہتا ہوں۔ یاسر نے اسے دیکھا تو دونوں ہی کہکا لگا کر رہ گئے۔
اس کی عیدی دانش لے کر آیا تھا۔ نوشابہ خفا بھی ہوئی تھی کہ اس کی کیا ضرورت تھی۔ روزے اتنی تیزی سے گزر رہے تھے کہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کیا بات ہے بھائی جان، آپ نے بھابھی کو ابھی تک شاپنگ نہیں کرائی؟ حاشر کو کچھ زیادہ ہی فکر تھی۔ تمہیں خبر ہے کتنا رش ہوتا ہے؟ اس نے ٹی وی کی اسکرین پر نگاہیں جمائے رکھی۔ وہ جان بوجھ کر ونیزا کو سلگا رہا تھا، جبکہ اس کی عید کی شاپنگ تو پہلے ہی کر لی تھی۔ تو کیا آپ ہمیں شاپنگ نہیں کرائیں گے؟ مینا نے منہ بسورا۔ تمہیں کروا دوں گا۔ اس نے مینا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اور میری بہو کا کیا قصور ہے کہ اس کی نہیں کرواؤ گے؟ نوشابہ نے ونیزا کے خاموش چہرے کو دیکھا۔ ان کے اتنے کپڑے پہلے ہی موجود ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ انہیں ضرورت ہوگی۔ اس کے انداز میں اطمینان تھا۔ اس کے پاس چاہے ڈیر ہوں، تمہیں میری بہو کو شاپنگ ضرور کرانی ہے۔ نوشابہ کو غصہ ہی آ گیا، جبکہ ونیزا آنکھوں میں آنسو لیے اٹھ گئی۔ بھائی جان، بھابھی لگتا ہے ناراض ہو گئی ہیں۔ حمزہ نے واضح نوٹ کیا تھا۔ تمہاری بھابھی ایسی ہی ہیں۔ وہ ٹی وی آف کر کے مینا کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، جو اس کے کندھے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ دانیال، یہ میرا حکم ہے، میری بہو کی مکمل شاپنگ تمہیں آج ہی کرانی ہے۔ اوکے امی، میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ اطمینان رکھیں، آپ کی بہو کی شاپنگ مکمل ہی ہوگی۔ اس نے انہیں تسلی دی۔ کمرے میں آ کر اس نے تو اپنی پیکنگ ہی شروع کر دی۔ سارے کپڑے سوٹ کیس میں ٹھونس رہی تھی۔ جب دانیال کے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں تو گھر میں رہنے کا فائدہ؟ یہ اتنی پیکنگ کس لیے؟ دانیال اندر آیا تو حیران ہی رہ گیا۔ جہاں سے آئی تھی وہیں جا رہی ہوں، آپ پر مزید اپنا بوجھ نہیں ڈال سکتی۔ طنز کے ساتھ شکوہ بھی کیا۔ آنکھوں میں نمی دونوں ہاتھوں کی پشت سے صاف کر رہی تھی۔ ونیزا، آپ ہر بار اپنی ہی کیوں کرتی ہیں؟ وہ جھنجھلا گیا۔ ایک تو خود دور دور ہے، اوپر سے قصوروار بھی اسے ہی ٹھہرا رہی ہیں۔ میں نے کبھی اپنی کی ہی نہیں ہے اور نہ میری ہمت ہے۔ سوٹ کیس بند کیا۔ اس وقت تو آپ یہ سوٹ کیس خالی کریں، ورنہ پھر میرا دماغ گھوم جائے گا، سوریس نے نخوت سے کہا۔ ونیزا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں سوٹ کیس خالی کیجیے، اس نے رعونت اور دونس بھرے انداز میں کہہ کر سوٹ کیس کھول دیا اور ایک ایک کپڑے کو اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگا۔ وہ حیرانگی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ سمیٹ لیجیے گا یہ سب۔ اس نے ونیزا کا بازو پکڑ کر خود سے قریب کیا۔ وہ سینے سے آ لگی۔ آپ وہ ہراساں سی ہو گئی۔ کتنا غضبناک لگ رہا تھا، آج پہلی بار ایسا غصہ دیکھا تھا۔ ابھی تک آپ نے اپنی ہی کی ہے۔ اس نے ونیزا کے خوبصورت چہرے کو چھوا۔ جی نہیں، آپ نے کی ہے۔ جب میں راضی نہیں تھی تو یہ شادی ہی کیوں کی؟ وہ پھٹ پڑی۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے نا تو انسان بیوقوفی میں ایسے فیصلے کر جاتا ہے۔ میری بھی آپ یہ بیوقوفی سمجھ لیں۔ وہ واش روم میں گھس گیا۔ ونیزا کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ سماعتوں نے کیا سنا تھا؟ وہ نائٹ ڈریس پہن کر آ گیا تھا، بالوں میں برش کرنے لگا۔ وہ کھڑی رو رہی تھی۔ جلدی سمیٹیے، یہ سب مجھے سونا ہے۔ اس کے کپڑے وغیرہ اٹھا کر نیچے ڈالے، خود وہ جگہ بنا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اگر میں آپ کو برداشت کر رہا ہوں نا تو صرف اپنی بہن کی وجہ سے۔ اس نے پھر سلگایا تاکہ وہ اپنے دل کا غبار ایک ہی بار نکال لیں۔ اگر آپ کی بہن فرمائشیں کرتی رہی تو آپ پوری کرتے جائیں گے؟ آف کورس، اس کی کوئی بھی خواہش اور فرمائش رد نہیں کرتا ہوں۔ وہ آنکھیں بند کیے بولا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ دانیال کی بے رخی پر اسے رونا ہی آیا جا رہا تھا۔ ان سب کو امی نے افطار پر بلایا تھا۔ دانش کہنے آیا تھا، جو ونیزا نے طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے منع کر دیا تھا۔ نوشابہ اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر تشویش میں پڑ گئی تھی۔ فون کر کے آفس سے دانیال کو بلا لیا تھا۔ امی، اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟ بہت بزی تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر ڈالا۔ تمہیں کچھ فکر بھی ہے؟ ونیزا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ رات تو اچھی بھلی تھی، اچانک کیا ہوا؟ وہ حیرانگی کے ساتھ فکر مند بھی ہوا۔ تم ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لو، آج ہی میں اس کا چیک اپ کرواؤں گی۔ کیا اتنی سیریس طبیعت ہے کہ چیک اپ کی ضرورت پڑ گئی؟ تم اپنے آفس میں ہی مصروف رہنا، شادی کر کے بیوی کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ وہ برہم ہونے لگی۔ دانیال تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا، جہاں وہ بیڈ پر کروٹ لیے لیٹی تھی۔ اس نے ونیزا کا بغور جائزہ لیا، جس کی آنکھیں تک سرخ تھیں۔ چلیے اٹھیے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ وہ پشت پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ روزہ ہے میرا، روزے میں چیک اپ کروایا جا سکتا ہے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کر بالوں میں چلانے لگا۔ وہ سمجھ رہا تھا اسے ابھی تک غصہ ہے، وہ بھی اس کو آخری حد تک دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اٹھ گئی کیونکہ وہ قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کہیں تو کچھ دنوں کے لیے آپ کی امی کے گھر چھوڑ دوں؟ لہجہ نرم بنایا۔ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ آپ کی جان چھوٹ جائے۔ آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ونیزا، آپ کبھی عقل سے نہیں سوچتی ہیں، جو دل میں آیا کہہ دیا، چاہے کسی کے دل آزاری ہوتی رہے۔ وہ بنا کر اٹھا۔ پتہ ہے آپ کو امی بہت پریشان ہے آپ کے لیے، اور میں جس دن سے ہماری شادی ہوئی ہے میں یہی سوچتا رہا ہوں کہ پتہ نہیں میں آپ کا اعتماد کب حاصل کروں، کب آپ کو مجھ پر یقین آئے گا۔ وہ جھنجھلا گیا۔ میں ان مردوں کی طرح نہیں ہوں کہ بیوی سے تلخ کلامی ہوئی اسے چھوڑنے کی لگ جاتی ہے۔ رشتہ میں نے خلوص دل سے اپنے دل کی آمادگی سے باندھا ہے۔ میں بھی زیادہ نہیں تو تھوڑا اپنے مذہب کے بارے میں جانتا ہی ہوں کہ میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ وہ آج پھٹ ہی پڑا۔ ونیزا ہکا بکا سی سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو خبر ہے جو بیوی اپنے شوہر سے ایک رات بھی ناراض رہتی ہے، فرشتے پوری رات لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ آپ تو کتنی راتوں سے مجھ سے ناراض ہی ہیں، حتیٰ کہ اولین شب تک سے۔ اسے احساس دلایا، اگر نماز ادا کرتی ہیں تو تھوڑا میاں بیوی کے ریلیشن کے بارے میں جان لیں، دونوں کے حقوق ہوتے ہیں۔
مجھ پر جو عائد ہوتا ہے وہ سب میں کر رہا ہوں، ہر طرح سے آپ کا خیال، آپ کی پسند ناپسند اور مرضی تک کا خیال رکھتا ہوں۔ مجھے بتائیے، ان 6 ماہ کے عرصے میں کسی دن بھی آپ کو چھوا ہو؟ میں بھی انسان ہوں، آپ بیوی ہیں میری، کسی دن بھی میں نے استحقاق استعمال کیا؟ ونیزا تو شرمندگی اور شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ دانیال آج بہت ہی غصے میں تھا، اسے احساس بھی تھا اکثر راتوں کو کروٹیں ہی بدلتے دیکھا تھا۔ ونیزا، آپ نے اپنی سوچیں محدود کر لی ہیں، ضروری نہیں کہ سارے مرد اس عمیر کی طرح ہوں۔ اسے تو انسانوں کی نیچر کی پرکھ نہیں آتی، لیکن مجھے باطن اور ظاہر سب کی پرکھ آتی ہے۔ آپ میں نے کچھ دیکھا ہی تھا جب یہ آپ سے شادی کی خواہش کی۔ اگر ہوتا میں بھی عمیر کی طرح تو آپ کا انکار جانے کے بعد دوسری جانب رخ کرتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ مجھے جس کی تلاش تھی وہ مل گئی تھی۔ وہ پشت پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ ونیزا لب کچلتی رہی، سماعتیں کیا سن رہی تھی، شرمندگی سے سر مزید جھک گیا۔ آپ چاہے مجھ سے کتنی ہی لاتعلق رہیں اور اگنور کریں، آپ کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ ایک لفظ پر زور دے رہا تھا۔ اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا تو آپ کو لگانا پڑے گا، صرف میں آپ کو 3 دن سوچنے کو دے رہا ہوں۔ آج 28واں روزہ ہے، پرسوں یعنی عید ہوگی، اس کے بعد میں آپ کی بالکل پرواہ نہیں کروں گا، کیونکہ اس دن میں اپنی کروں گا، آپ چاہے راضی ہوں یا نہ ہوں۔ اس لیے کہ میری امی کو بہت فکر ہے، وہ معنی خیزی سے بولتا چلا گیا تھا۔ ونیزا کو تو دل ہی دھک دھک کرنے لگا۔ دانیال آج کتنے غصے میں تھا، لیکن وہ اسے ایسا سبق دے گیا تھا کہ وہ شرمندہ ہی ہو گئی۔ ساری باتیں وہ جانتا ہے، اور وہ جو نماز پنجگانہ ادا کرتی ہے اسے کچھ خبر ہی نہیں۔ خود کو ہی لعنت ملامت کرنے لگی۔ اب تو اسے وہ سوچنے کا بھی موقع دے گیا تھا، مگر اس سے پہلے اسے پیش قدمی کرنی ہے۔ روزے اتنی تیزی سے گزرے تھے کہ کسی کو بھی اندازہ نہ ہوا۔ وہ چاند نظر آتے ہی کچن میں آ گئی تھی۔ سموسے، نمک پارے، دہی بڑے اس نے پہلے ہی بنا کے رکھ لیے تھے، کیک اور بسکٹ بنا رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کی صفائی اس نے ماسی نورا سے دوپہر کو کروا لی تھی۔ بھابھی، آج آپ بہت تھک جائیں گی۔ عاشر کچن میں آیا جب وہ اوون سے بسکٹ کی ٹرے نکال رہی تھی۔ کام کرنے سے تھکن نہیں ہوتی بھابھی، خوشبو زبردست آ رہی ہے۔ حمزہ بھی ندیدوں کی طرح بسکٹ دیکھنے لگا۔ عاشر نے تو کھانا شروع کر دیا۔ رکھو، خبردار جو ایک بھی اٹھایا۔ اس نے عاشر کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ اوف بھابھی، ایک تو چکھنے دے، وہ منمنانے لگا۔ چکھنے کے چکر میں تم دونوں سب کھا لو۔ اس نے بسکٹ نکال کر ٹرے میں ٹھنڈے کرنے کے لیے رکھے۔ بھابھی، آپ کا اور کتنا کام باقی ہے؟ میرے مہندی بھی لگانی ہے۔ منا کچن میں آ گئی۔ ختم ہی ہے کام، تم مہندی فریج سے نکال کر ہال کمرے میں بیٹھو، میں آتی ہوں۔ ارے ونیزا بس کرو، صبح سے لگی ہوئی ہو۔ نوشابہ کو بھی اس کا احساس تھا، جو 2-3 دن سے گھر کے کاموں میں ہی لگی ہوئی تھی۔ ختم ہی ہے بس، وہ مسکرائی۔ نوشابہ نے بھی اس کے ساتھ مل کر کچن سمٹایا۔ حمزہ اور عاشر کو سونے کے لیے بھیجا۔ دانیال بھی جلدی گھر آ گیا تھا۔ صبح پھر سب کو ہی نماز کے لیے اٹھنا تھا۔ اس نے سارے کام سے فراغت ہونے کے بعد منا کے ہاتھوں پر مہندی لگائی۔ اس کی رہ گئی، اسے تھکن کا بھی احساس ہوا، لیکن نوشابہ نے ٹوکا، پہلی عید ہے، ایک ہاتھ پر تو لگا ہی لو۔ مہندی اسے واقعی زبردست لگانی آتی تھی۔ اس نے اپنے دونوں پیروں پر بھی لگا لی۔ ایک ہاتھ پر لگایا، سیدھے ہاتھ پر رہ گئی تھی۔ اس نے منا اور نوشابہ تک کے کپڑے خود ہی ڈیزائن کر کے سیے تھے۔ کمرے میں آ کر سوئے دانیال پر نگاہ ڈالی۔ دانیال نے کل کی اسے دھمکی دی تھی، کل پتہ نہیں وہ کیا اپنی کرنے والا تھا۔ اس کا دل بھی ڈر رہا تھا۔ وہ بیٹھ کے سرے پر لیٹ گئی۔ کیا ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نہ، اس سے آگے نہ سوچا گیا؟ ونیزا اپنی زندگی خود مشکل بنائی ہے۔ اتنا اچھا جیون ساتھی ملا، اتنے پیار محبت کرنے والے، کیا وہ اچھا کر رہی ہے؟ دانیال سے اگر معافی مانگ لے تو اس کی زندگی پھولوں سے مہک جائے گی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ لائٹ آپ آف کرنا بھول گئی ہیں؟ دانیال کی آواز پر وہ چونک گئی۔ جی، پشت پھیرے بیٹھی تھی۔ مہندی اس کی گیلی تھی تاکہ بیڈ شیٹ پر نہ لگ جائے۔ اٹھیے، لائٹ آف کریں۔ لہجہ روکھا تھا۔ میری مہندی خراب ہو جائے گی، وہ منمنائی۔ دانیال اٹھا، اس کا جائزہ لیا جس کے بائیں ہاتھ پر اور پیروں پر خوبصورت مہندی کا ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ شلوار ٹخنوں سے اونچی تھی۔ اس نے مارے حیا کے نیچے ہی کر لی، کیونکہ دانیال بڑی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بیڈ شیٹ آپ نے ملاحظہ کی، خراب ہو چکی ہے۔ اس نے اشارہ کیا۔ کہاں؟ جھٹکے میں کھڑی ہوئی، اسی وقت دانیال بھی بیڈ پر آ رہا تھا۔ ونیزا کا ہاتھ اس کی بلو نائٹ ڈریس کی شرٹ پر چھپ گیا۔ اوہ سوری، آج آپ پر بخلاہٹ کیوں سوار ہے؟ وہ مسکرایا۔ ونیزا کے ہاتھوں کو پکڑا۔ ہائے، مہندی خراب ہو گئی۔ وہ مہندی کا افسوس کرنے لگی۔ مہندی خراب ہونے کا افسوس ہے، شوہر سے بدگمان ہے، اس کا کوئی افسوس نہیں۔ طنز کیا۔ لائٹ آف ہو چکی تھی، دونوں اپنی اپنی جگہ پر لیٹ چکے تھے۔ میں نے کوئی بدگمانی نہیں پالی، اس نے خفگی ہنوز رکھی۔ واقعی وہ اس کی جانب رخ کر کے لیٹا اور اتنا قریب آ گیا کہ وہ گھبرا گئی۔ سو جائیے، صبح اٹھنا ہے، وہ جھیم کر دور ہوئی۔ ونیزا، کل فیصلے کا دن ہے، میں اپنی کروں گا، آپ مجھ سے شکایت نہیں کریں گی۔ وہ لہجے کو گمبھیر بنا کے بولا۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کیونکہ مجھے امید آپ سے نہیں ہے، میں اس طرح زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے فیصلہ ضروری ہے، کیونکہ میری امی اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ ونیزا نے لب بھینچ لیے۔ اس کے لیے کیا رسوائیاں مقدر ہوں گی؟ پہلے منگنی ٹوٹی جب لوگوں کی طنزیہ باتوں کو جھیلا ہے، اور اب یہ بھی اسے جھیلنا ہے۔ اتنا بڑا داغ بھی اپنے اوپر برداشت کرنا ہے۔ وہ سسکتی ہی رہی۔ دانیال کی آخری بات اس نے سنی ہی نہیں تھی، ورنہ ضرور جھٹکے سے اٹھ جاتی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔
صبح وہ اذانوں کے ساتھ ہی اٹھی۔ دانیال پہلے سے ہی غائب تھا۔ وہ حیران ہوئی، اس نے ڈرائنگ روم والے حصے میں بھی دیکھا، وہاں نہ تھا۔ وہ ڈھونڈتی ہوئی باہر آ گئی، دیکھا تو دانیال ہال کمرے میں نماز کے لیے جائے نماز بچھا رہا تھا۔ ونیزا نے حیرانگی سے دیکھا، آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ واپس کمرے میں آ کر وہ نماز کے لیے وضو کرنے لگی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ شیر خورما بنانے کے لیے کچن میں چلی آئی۔ ناشتہ وغیرہ بھی اس نے سوچا کہ بنا ہی دے۔ اس نے سارے کام کیے، ناشتہ دانیال کا لے کر کمرے میں آ گئی۔ آپ ناشتہ کر لیں، اس نے ہی پہل تو کرنی ہے تاکہ کوئی بھی فیصلہ غلط نہ کرے، اور اس بار وہ نقصان برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رکھ دے یہاں۔ وہ صوفے کی بیگ سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ ونیزا نے ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھے اور دانیال کا استری شدہ وائٹ گلف لگا کرتا شلوار نکالا۔ دانیال نے اس کی حرکات و سکنات دیکھی۔ حاشر اور حمزہ کو اٹھانا تھا، جو نوشابہ نے ڈانٹ کر پہلے ہی اٹھا دیا۔ ایک ہڑبونگ مچ گئی۔ وہ حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، پچھلے سال وہ امی ابو کے گھر تھی اور آج سسرال میں ہے۔ وہ سب نماز کے لیے نکل گئے تھے، وہ بھی تیار ہونے چلی گئی تھی۔ مینا کی اس نے پوری تیاری کروائی تھی۔ نوشابہ نے اس کے لیے شاکنگ پنک شیفون کا کامدانی سوٹ اور اس پوری میچنگ کی چیزیں لی تھی۔ تیار وہ ہو گئی تھی، میک اپ بھی کیا، لمبے دراز بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی باندھ لی تھی۔ السلام علیکم، حمزہ اور عاشر نے فرشی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ونیزا نے مسکرا کر جواب دیا۔ واہ واہ، کیا خوبصورت پری کھڑی ہے۔ حاشر نے ونیزا کا گھوم گھوم کر جائزہ لیا۔ اس نے حاشر کی چپت لگائی۔ دانیال نے بھی چڑھتی نگاہ ڈالی، آج وہ بہت دلکش لگ رہی تھی، دانیال کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ شاید آج وہ خود کو نہ روک پائے، وہ ضرور اسے مانگے گا۔ مینا نے دانیال سے ڈھیروں عیدی لی۔ اس نے مسکرا کر والیٹ ہی رکھ دیا اس کے ہاتھ پر۔ وہ ہر سال یہی کرتا تھا، مینا اسے بہت عزیز تھی۔ چلو مینا، سب کو تم عیدی بانٹو میری جانب سے۔ دانیال نے ڈائننگ ٹیبل سے برتن اٹھاتی ونیزا کو دیکھا، جو خاموش سی تھی مگر سوگوار حسن اپیل کر رہا تھا۔ بھائی جان، اس بار آپ کو والیٹ بھابی کے ہاتھ میں رکھنا چاہیے تھا۔ حمزہ کو اعتراض ہوا، اس سے ونیزا کا بہت خیال تھا۔ تمہارا کیا مقصد ہے؟ تمہاری بھابی کے آنے سے میری بہن کی اہمیت کم ہو گئی ہے کہ میں والیٹ ان کے ہاتھ میں رکھوں؟ دانیال نے گہرے طنز کے ساتھ ونیزا کو جتایا، جو خفیف سی ہو گئی۔ وہ ایسا کب چاہتی ہے؟ دانیال، تمہیں اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نوشابہ کو ونیزا کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا وہ لب کاٹ رہی تھی، اتنی تضحیک وہ برداشت کر رہی تھی۔ امی، میں نے ایسا کیا کر دیا؟ وہ قصہ گوار سمجھ گیا تھا ونیزا کو برا لگا ہے۔ ونیزا آنکھوں میں نمی لیے کچن میں آ گئی۔ وہ یہ بھی تاثر نہیں دینا چاہتی تھی کہ اسے برا لگا ہے۔ وہ ویسے بھی خود کو دانیال کی طرح اس کا گھر کا بڑا ہی سمجھے ہوئے تھی۔ بھابی، بھابی، مینا اپنے شولڈر کٹ بالوں کو جلاتی اندر آئی۔ ہاں ہاں، اس نے آنچل کے کونے سے نمی صاف کی۔ اتنے میں حاشر، حمزہ سبھی اسے منانے آ گئے۔ وہ ان سب کی محبتیں دیکھ کر رونے ہی لگی، دل کھول کر رونا چاہتی تھی اس ستمگر کی ستمگری پر جو اس سے بے نیاز تھا۔ بھابی، آپ بھائی کا بائیکاٹ کریں، انہوں نے یہ بات ہی کیوں کی؟ اے لڑکی، تم بہن میری ہو یا ان کی؟ دانیال چہرے پر سنجیدگی لیے آ گیا۔ ونیزا نے جلدی جلدی چہرہ صاف کیا، مگر دانیال سے کچھ بھی مخفی نہ رہا۔ بھائی جان، آپ نے میری پیاری بھابی کو ناراض کر دیا ہے، مینا نے بھی خفگی سے کہا۔ اس کی تو پسندیدہ تھی ونیزا، لڑ جھگڑ کر تو اسے بھابی بنایا تھا۔ ایسا میں نے کیا کر دیا یا کہہ دیا؟ وہ خود ونیزا کے سامنے آ گیا، جس کا میک اپ تک دھل گیا تھا مگر ہلکے ہلکے آثار اب بھی تھے۔ وہ بغور دیکھ رہا تھا، کتنی دلکش لگ رہی تھی۔ آپ بھابی سے سوری کریں۔ مینا نے دانیال کا بازو پکڑا۔ ارے واہ، ایسا ہی کروں؟ وہ ونیزا کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا، دونوں کے شانے میں سونے لگے۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی، ان سب کے سامنے اچھا نہ لگا۔ بھائی جان، آپ کو بھابی کی بھی اہمیت ماننی ہوگی، حمزہ نے نعرہ بلند کیا۔ میں اہمیت اعلان کر کے نہیں مانتا، یہ مجھے اچھی طرح جانتی ہیں۔ ونیزا سے مزید اپنی تذلیل برداشت نہیں ہو رہی تھی، کھل کر رونا چاہتی تھی مگر سب کے سامنے خود کو کمزور بھی ظاہر نہیں کرنا تھا۔ جب تک آپ بھابی کو سوری نہیں کہیں گے، میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ مینا پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ حاشر اور حمزہ شانے اچکا کر رہ گئے۔ یہ خوب ہے، سب پر ہی قبضہ جما لیا، جو انہیں اپنے نام کر کے لایا، ان پر کوئی قبضہ نہیں، دانیال نے معنی خیزی سے کہا۔ دانیال، مینا روتی ہوئی کیوں گئی ہے؟ نوشابہ بھی استفسار کرنے لگی۔ اس کی ناراضگی بعد میں دور کروں گا، پہلے ان کی کر دوں۔ وہ ونیزا کا ہاتھ گھسیٹتا ہوا کچن سے لے گیا۔ حاشر اور حمزہ کی ہنسی نکل گئی، جبکہ نوشابہ کے خاک بھی پلے نہ پڑا۔ وہ گرتی پڑتی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ دانیال نے بیڈ روم میں لا کر ہی اسے چھوڑا۔ ونیزا کا سانس پھولنے لگا تھا۔ ہاں محترمہ، آپ بتائیے کیا پرابلم ہے آپ کو؟ دانیال نے آنکھوں میں معنی خیزی اور وارفتگی لیے ایک ہاتھ دروازے پر دوسرا اپنی پشت پر ٹکایا۔ ونیزا دروازے سے لگی کھڑی تھی، وحشت سے اس کی آنکھیں پٹی رہ گئی۔ فیصلے کی گھڑی آ گئی تھی، دل اس کا دھک دھک کرنے لگا۔ بولیے، کیا پرابلم ہے جو آپ مجھ سے کہنے تک سے ہچکچاتی ہیں؟ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ آج ہی فیصلہ ہو جائے، کیونکہ آج مدت بھی ختم ہو گئی ہے۔ دانیال نے اس کے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے عرصہ۔ ونیزا لرز گئی۔ فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات آپ کو سننی ہوگی، وہ تیز لہجے میں بولی۔ یہی تو میں چاہتا ہوں، جو باتیں مجھ سے کرنی ہیں وہ کریں، دوسروں سے کہہ کر کیوں مجھے رسوا کرتی ہیں؟
دانیال نے اس کے نمکین سراپے کو پیار بھری نگاہوں میں سمویا، جو نہ صرف سادگی میں نمایاں تھی بلکہ شرم و حیا میں لپٹی ہوئی تھی، اور اسے ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو اپنا آپ چھپا کے رکھے اور صرف اپنے شوہر کے لیے سب کچھ کرے، جو ساری زندگی کے لیے اسے اپنا بنا کر لایا ہو۔ میں نے کسی سے ایسی کوئی بات نہیں کی آپ کی رسوائی ہو جس سے۔ اس نے نگاہ چرائی۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ ونیزا، دانیال آپ پر جھوٹ بالکل سوٹ نہیں کرتا۔ اس نے ونیزا کے لبوں پر شہادت کی انگلی رکھی۔ اب ونیزا کو حیا ہی آنے لگی۔ دانیال کا لب و لہجہ تک بدل رہا تھا، اس کے دیکھنے تک کے انداز نے اسے نگاہ جھکانے پر مجبور کر دیا۔ دونوں کی سانسیں آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ دانیال نے اس کے حنائی ہاتھ پکڑے۔ ویسے تو بہت بڑھ بڑھ کر بولتی ہیں، اب کیا ہوا، زبان نہیں چل رہی؟ وہ مسکرایا۔ ونیزا ایک بات کہوں، پتہ نہیں آپ کو مجھ پر کتنا یقین ہوا ہے، پھر بھی میں آپ کی ساری بدگمانی دور کر دوں۔ ایک دم ہی سنجیدہ ہوا۔ ونیزا نے حیرانگی سے اسے دیکھا جو اسے ہی بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے آنکھوں میں اس کا عکس نمایاں تھا، مگر اس بار آنکھوں میں اس کے لیے اپنائیت اور محبت تھی۔ میں تنگ آ گیا ہوں ایسی لائف سے۔ اس نے ونیزا کو سینے سے لگا لیا۔ مجھے پتا تھا ایک دن مجھ سے اکتا جائیں گے، میں نے تو کب سے خود کو تیار کر لیا تھا یہ سننے کے لیے۔ آخر ہر بار میں ہی آزمائش کے لیے کیوں ہوتی ہوں؟ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے؟ میں نے آج تک کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، پھر کیوں مجھے سب رد کر دیتے ہیں؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ کیا میں اتنی بری ہوں کہ لوگ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں؟ کیا قصور ہے؟ کیوں سب میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ وہ بلک بلک کر رونے ہی لگی۔ دانیال کے سینے میں اس کی آواز گھٹنے لگی۔ دانیال حیرت و انبساط کی تصویر بنا اس کی بات سن رہا تھا۔ کتنا وہ بد دل تھی، لوگوں کے رویوں کی ستائی ہوئی۔ دانیال کے دل سے کوئی پوچھتا وہ اس کے لیے کیا ہے؟ میں نے ردا کو کتنا کہا، یاسر بھائی کو منع کیا، نہیں کریں میری شادی، نہیں میچ کرتی میں آپ کی کلاس سے، میں بیکورڈ سی آپ کے قابل نہیں، نہ مجھے فیشن کا پتہ نہ میک اپ کا پتہ، میں تو پڑھی لکھی جاہل لگتی ہوں۔ وہ خود ہی بولے جا رہی تھی۔ دانیال کو اس لمحے اس پر بہت پیار آیا۔ اسے شانوں سے پکڑ کر بیٹھ کے سرے پر بٹھایا۔ کر دیں فیصلہ، یہ داغ بھی لگنا تھا قسمت میں، ضرور مجھ سے جانے انجانے میں ایسا گناہ ہوا جو مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ اس نے دانیال کو جھٹکا تھا۔ بس ونیزا، بس بہت بول لی تم، دانیال نے ڈانٹ ہی دیا۔ میری سنی نہیں، خود ہی خود اخذ کرتی جا رہی ہو، پہلے میری تو سن لو۔ وہ نرم سے لہجے میں بولتا اس کے روئے روئے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر بولا۔ ونیزا کی آنکھیں مسلسل برس رہی تھی، اس کی فضوخیز بڑی آنکھیں سرخ تھیں۔ نہ تم بیکورڈ ہو، نہ جاہل لگتی ہو، تم نے تو اپنی سادگی کی وجہ سے ہی تو میرا دل لوٹا ہے، اور میرے آئیڈیل ہمیشہ ایک سادہ گھریلو سی لڑکی کا تھا۔ تم ہی کو پہلی بار ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا یاسر اور ردا بابی سے لڑتے، وہیں سے مجھے تمہارے خیالات پتہ چلے تھے کہ تم کتنی بدگمان ہو مردوں سے۔ بس میرے دل کو تم ایسی بھائی کہ فیصلہ کر لیا کہ تمہیں سے شادی کرنی ہے۔ وہ انکشافات کر رہا تھا، اس کے ہاتھوں کو اس نے چوم لیا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہاتھ چھڑاتے ہوئے یقینی لیے اس کی نفی کی۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اس نے ونیزا کے ہاتھوں کو پکڑ کر یقین دلایا۔ ارے میں تو شکر ادا کرتا ہوں جو اتنی اچھی لڑکی کو مسٹر عمیر نے میرے لیے چھوڑ دیا، ورنہ مجھے تم کیسے ملتی؟ بولو محترمہ، اتنے دن شرافت کا مظاہرہ کیا ہے میں نے۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ نے مینا کی خواہش پر شادی کی ہے۔ وہ رک رک کر گویا ہوئی۔ یقین آ رہا تھا اسے دانیال کے جذبوں پر۔ کہنا پڑا، آخر کو تمہاری سوچیں بھی تو بدلنی تھی۔ اگر مینا کی خواہش پر کی ہے تو سب سے پہلے میری خواہش تھی کہ تم سے ہی ہو، تمہارے اس دل میں کوئی نہیں۔ پتہ ہے پرسوں سے آپ نے میرا دم خشک کیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تم نے بھی ایک دم جذبات میں آ کر الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیا۔ اس نے ونیزا کی کھلی زلفوں کو چھوا، وہ شرما کر سمٹ گئی۔ دانیال کی شرارتیں بڑھنے لگی۔ مجھے تو اوپر والے کا شکر ادا کرنا چاہیے، اتنی پیاری اور صوم و صلات کی پابند لڑکی کو میری بیوی بنایا۔ تھینکس گاڈ، دانیال نے اوپر دیکھ کر شکر زدہ لہجے میں کہا۔ استحقاق لیے ونیزا کا چہرہ ہاتھ میں لے لیا۔ چلو اٹھو، تیار ہو، ہم سب باہر ڈنر کریں گے، وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولا۔ وہ بہکنے لگا تھا اور اب بھی اسے صبر کرنا تھا، آخر کو اب تو وہ اس کی ہی ہے۔ تمہارا عید کا جوڑا وغیرہ میں نے لا کر رات ہی میں رکھ لیا تھا۔ دانیال نے وارڈروب سے ایک شاپر نکال کر دیا۔ ڈارک گرین نیٹ کا کامدانی سوٹ خاصا دلکش تھا۔ ونیزا اسے پہنو، اور ہاں پلیز آج کنجوسی سے تیار مت ہونا، کیونکہ شادی پر تو تم نے مزہ کرکرا کر دیا تھا، آج بالکل رعایت نہیں ہوگی۔ وہ معنی خیز ہوا۔ اس نے ونیزا کو اپنے حصار میں لیا، وہ چھوئی موئی سی ہو گئی۔ اور ہاں، ردا بھابی سے کیا کہا تم نے کہ تم میری پہل کی منتظر ہو؟ وہ یکدم بولا۔ کیا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ چونک گئی، جز بز سی بھی ہو گئی۔ یاسر نے بتایا تھا۔ ویسے بتاؤ، پہل میری اچھی لگی؟ دوسری پہل آج رات تمہاری ہوگی، سرگوشی کی۔ بھائی جان کتنی دیر اور لگے گی خفگی دور کرنے میں؟ حمزہ کی شرارتی آواز آئی۔ دونوں ہی ہنسنے لگے۔ ونیزا نے حیا سے اس کے سینے میں منہ چھپایا۔ ابھی مزید ٹائم لگے گا، دانیال نے ہانک لگائی۔ وہ ونیزا کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ ونیزا نے جھیم کر سر دانیال کے سینے سے لگایا۔ اس نے ونیزا کی مانگ میں لب رکھ دیے، جو کتنی مطمئن اور خوش تھی۔ دوسری شرارت وہ جھک کر کرنے والا تھا۔ اب کبھی مجھے یہ مت کہنا کہ میں عام مردوں کی طرح ہوں، بلکہ بہت مختلف ہوں، ٹوٹ کر محبت کرنے والا، زندگی بھر ساتھ نبھانے والا، میری کلاس سے میچ کرتی ہوئی
ہو۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ دوبارہ اسے اپنے اندر سمو لیا۔ ونیزا نے سکون بھرا سانس بھرا آنکھیں بند کر لیں۔ اوپر والے نے اس کی عبادتوں کا انعام ایک اچھا جیون ساتھی اور محبت کرنے والا سسرال دیا تھا۔ وہ جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ یہ عید اس کی ساری عیدوں سے مختلف تھی۔ پچھلے سال کی عید افسردہ اور اس سال کی عید اس نے اپنے جیون ساتھی کے گھر منائی۔ مینا اور حاشر نے تو دروازہ پیٹ ڈالا تھا، دانیال کو تو باہر نکلنے کی پڑی تھی۔ دونوں کو دوبارہ دلی عید مبارک۔ حاشر نے کہا، تم لوگ چلو گاڑی میں بیٹھو، ہم آتے ہیں۔ دانیال پھر اندر گھسا۔ بھائی جان بتا تو دیں، بھابھی مان گئی؟ مینا کو بے قراری تھی۔ ہاں اچھی طرح مان گئی ہیں۔ اس نے شرمائی شرمائی ونیزا کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھا۔ بھائی جان، زرباب افندی کا فون ہے، حمزہ اطلاع دینے آیا۔ زرباب افندی سے کہنا خبردار میرے میاں کو گھبراہ کرنے کی کوشش کی واپس انگلینڈ لوٹ جائے۔ ونیزا کے دل میں تو کب سے اس کے خلاف بڑاس تھی، جھٹ بولی، ارے زرباب افندی شادی شدہ ہے، ہمیں آج انوائٹ کیا ہے شام کی چائے پر، اس دن تو تم نے منع کر دیا تھا۔ دانیال نے مزید اس کے دل کی بدگمانی دھوئی۔ پھر وہ سب مارکیٹ میں وہ حیران ہوئی۔ بھابھی اگر بھائی جان کو زرباب افندی سے شادی کرنی ہوتی نا تو کب کی کر لی ہوتی، ان کا انتخاب وہ نہیں آپ تھی۔ حاشر نے شرارت سے آنکھیں گھمائی۔ وہ شرمندہ ہی ہو گئی، اتنے میں نوشابہ بھی آ گئی۔ مینا تو اس کے گلے سے جھول گئی۔ دانیال نے ونیزا کے بالوں کی لیٹ کھینچی تھی، وہ مصنوعی خفگی سے گھورنے لگی۔ عید تو اب اسے ہمیشہ اپنے ساجن کے سنگ ہی منانی ہے۔ جس عید کا انتظار تھا وہ آج آ گئی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔